اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی نبینا وعلی آلہ واصحابہ واولادہ وبناتہ وازواجہ وجمیع ملتہ اجمعین۔ نہایت ہی مکرم و محترم ناظرین گرامی قدر، پروگرام بہار شریعت کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ آپ جانتے ہیں یہ پروگرام ویکلی آپ کی خدمت میں پیش کیا جاتا ہے ایوری ٹیوزڈے، اور اس پروگرام میں آپ کے وہ تمام سوالات جن پر آپ اطمینان چاہتے ہیں اور ان کے بارے میں ذہنی کلیئرٹی حاصل کرنے کے بعد اطمینان کی کیفیت پانا چاہتے ہیں، تمام سوالات پر قرآن و سنت کی روشنی میں آپ کے سوالات کے جوابات پیش کیے جاتے ہیں۔ حسب معمول جیسے ہر پروگرام میں تقریباً عرض کرتا ہوں، کسی ادارے، شخصیت اور کسی بندے کا نام لیے بغیر آپ نفس مسئلہ کی طرف آپ تشریف لایا کریں، اپنا سلام ارشاد فرمانے کے بعد آپ کا جو مسئلہ ہے اس کو پیش فرمائیں، اور کسی بندے کا، تنظیم کا، ادارے کا، کسی جماعت کا اور کسی بھی فرقہ کا نام لینے کی بجائے آپ اجتماعی طور پہ جو بھی بات فرمائیں وہ زیادہ فائدہ مند بات ہے، جس میں کسی کا موضوع بھی مد نظر نہ آئے اور مسئلہ بھی کلیئر ہو جائے۔ مقصود ہے علم حاصل کرنا اور سوالات اور جوابات کی زبان میں اپنے ان تمام ابہامات کو واضح کرنا، اور شکوک و شبہات کی گرد جو ذہن پر آ گئی ہے اس کو علم کے یقین کے ساتھ ختم کر کے شاہراہ عمل پر اپنے آپ کو گامزن کرنا۔ کیونکہ جب بندہ علم حاصل کرتا ہے تو علم ایک نور ہے، علم ایک روشنی ہے جو اندھیرے کو دور کر دیتا ہے، اور یہ پروگرام الحمدللہ آپ کے لیے ایک علم کی روشنی بن کے ثابت ہوتا ہے، جس میں آپ کے تمام سوالات کے جوابات بالاستیاب اور بڑی تفصیل کے ساتھ قرآن و سنت کی روشنی میں حوالہ جات کے ساتھ پیش کیے جاتے ہیں، تاکہ آپ کو اپنے سوالات کے جوابات پانے کے بعد اطمینان حاصل ہو جائے اور مکمل آگاہی کے بعد آپ عمل پیرا ہو جائیں عملی زندگی کے اندر۔ تو گویا اس اعتبار سے آپ الحمدللہ پہلے بھی تشریف لاتے ہیں، بڑے پیارے سوالات فرماتے ہیں، اور حسب معمول جو میں نے پالیسی عرض کی ہے اسی پر گامزن رہتے ہوئے میں امید کروں گا کہ آج بھی آپ اپنے سوالات کے ساتھ تشریف لائیں گے۔ آج کا ہمارا پہلا سوال میں اپنے مہمان محترم جو حسب معمول ہمارے آج بھی مہمان ہیں، عالم اسلام کے عظیم سکالر جناب حضرت علامہ پیر سید محمد عرفان مشہدی دامت برکاتہم القدسیہ، حضرت میں آپ کو پروگرام میں تشریف لانے پر خوش آمدید کہتا ہوں۔ جزاک اللہ، شکریہ۔ ناظرین گرامی، آج کا ہمارا پہلا سوال ہے، یہ پچھلے پروگرام کا رہ گیا سوال تھا جس پر بات نہ ہو سکی، ظہیر صاحب کا بریڈ فورڈ سے، اور انہوں نے حضرت یہ پوچھا تھا کہ اکبر آباد آگرہ میں شاہ ولی اللہ محدث دہلوی کے حوالے سے کسی واقعہ کی طرف انہوں نے اشارہ کیا کہ شیخ سعدی کا کلام پڑھ رہے تھے اور وہ ظاہر ہوئے اور کہا کہ میں ہی شیخ سعدی ہوں، تو کیا اس کی کیا شرعی حیثیت ہے؟ کوئی مرحوم خواہ ولی اللہ ہو، نیک آدمی ہو، کیا وہ اس شکل میں آ سکتا ہے؟ اور کیا ولی اللہ کے علاوہ عام آدمی بھی مرحومین میں سے کوئی سامنے شکل میں آ سکتا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ الذی لا مانع لحکمہ ولا ناقض لقضائہ، والصلاة والسلام علی سید انبیائہ وسند اولیائہ واحبابہ المعارضین لأعدائہ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حیاتا طیبہ، صدق اللہ العظیم۔ الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیکہ یا رحمۃ للعالمین وعلی آلک واصحابک یا خاتم النبیین، مولاي صل وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم، محمد سید الکونین والثقلین والفریقین من عرب ومن عجم، فاق النبیین فی خلق وفی خلق ولم یدانوہ فی علم ولا کرم، وکلہم من رسول اللہ ملتمس غرفا من البحر او رشفا من الدیم، ثم الرضا عن نبی بکر وعن عمر وعن علی وعن عثمان ذی الکرم، رب صل وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ و عم نوالہ و اعظم شانہ
کی حمد و ثنا حضور قائد المرسلین سید النبیین امام الاولین والآخرین جناب محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم کی بارگاہ اقدس میں درود و سلام کا ہدیہ پیش کرنے کے بعد علامہ خورشید عالم صابری صاحب نے پہلا سوال حضرت شیخ سعدی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے بارے میں ایک مشہور واقعہ کے متعلق کیا ہے۔ یہ واقعہ حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے نقل فرمایا ہے، اور یہ واقعہ ان کے والد حضرت شاہ عبد الرحیم دہلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے ساتھ پیش آیا، اور حضرت شاہ عبد الرحیم دہلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ ان کے بھی زمانہ طالب علمی کا واقعہ ہے کہ وہ مدرسہ سے پڑھ کے واپس آ رہے تھے کہ راستے میں وہ ایک ربائی جو حضرت شیخ سعدی رحمۃ اللہ تعالی علیہ شیرازی ان کے کلام سے ہے وہ پڑھ رہے تھے کہ چوتھا مصرع ربائی 4 مصروں کی ہوتی ہے، چوتھا مصرع وہ بھول گئے، اور وہ بڑے ذوق کے ساتھ اس کو پڑھ رہے تھے اس کے مفہوم کو پیش نظر رکھتے ہوئے۔ تو جب وہ مصرع ان کو بھولا تو وہ بہت بے ذوق ہوئے۔ ولی اللہ تھے، نیک تھے، طالب علم تھے، علم دین پڑھنے والے، سبحان اللہ، اور عظیم خانوادہ سے تعلق تھا، فاروقی سلسلہ سے، یعنی سلسلہ نسب اس خاندان کا فاروقی۔ تو وہ ربائی اس طرح ہے کہ آپ پڑھ رہے تھے، جز یاد دوست ہرچے کنی عمر ضائع است، جز سر حق ہرچے بخانی بطالت است، سادی بشو لوح دل از نقش غیر حق۔ اور چوتھا مصرع زبان پر نہیں آ رہا تھا اور ذہن میں بھی نہیں آ رہا تھا ان کے، تو وہ بہت بے چین ہوئے۔ جب بہت بے ذوقی پیدا ہوئی ان کے اندر، ذہن پر بھی زور دیا، تو وہ فرماتے ہیں اچانک میں نے دیکھا کہ ایک بزرگ سامنے کھڑے ہیں اور وہ اس ربائی کو پڑھ رہے، جو یاد دوست ہرچے کنی عمر ضائع است، جو سر حق ہرچے بخانی بطالت است، سادی بشو لوح دل از نقش غیر حق، علم کے راہ حق نہ نمایت جہالت است۔ چوتھا مصرع جب انہوں نے پڑھا تو یہ طالب علم بھی تھے، عالم دین بھی تھے، اور باذوق بھی تھے۔ جب ان کو رہنمائی ملی تو بہت خوشی ہوئی، اور ایسی خوشی ایک صاحب علم اور صاحب ذوق بندہ ہی جان سکتا ہے، خاص ایک کیفیت میں جب وہ اور کوئی رہنمائی کرے۔ وہ فرماتے ہیں کہ میرے دل میں تشکر کے جذبات پیدا ہوئے کہ میں ان کے قریب جاؤں اور ان کا شکریہ ادا کروں۔ جو ہی میں قریب گیا تو وہ بہت تیزی سے مجھ سے دور ہو گئے۔ میں نے اس وقت کتاب میں دلی کا یہ واقعہ ہے کہ میں اس وقت ہمارے یہاں کسی بھی مہمان کو فوری طور پر جو خدمت پیش کی جاتی تھی وہ پان تھا، تو میں نے پان نکالا اپنی جیب سے اور میں نے کہا حضرت کہ یہ آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں بطور ہدیہ کہ دلی والوں کا یہ تحفہ ہے، تو آپ لیجئے۔ تو آپ نے انکار کیا، ہاتھ پیچھے ہٹایا اور فرمایا میں جس دنیا کا بندہ ہوں یہ وہاں کی خوراک نہیں ہے۔ تو میں نے عرض کیا پھر آپ بتائیے کہ آپ کون ہیں جنہوں نے بہت جلدی آ کے میری رہنمائی فرمائی ہے؟ تو آپ نے فرمایا شادی ہمیں فقیر است، شادی میں ہی ہوں جس کی تم یہ ربائی پڑھ رہے ہو، اور اس وقت میں شیراز سے آیا ہوں تمہاری اس بے کلی کو دور کرنے کے لیے۔ یہ واقعہ انفاس العارفین میں بھی موجود ہے، اور حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اس کو روایت کیا اپنے والد صاحب سے، حضرت شاہ عبد الرحیم محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے۔ جہاں تک اس واقعہ کا تعلق ہے، یہ واقعہ چونکہ یہ قریب دور کے بزرگ ہیں، تقریباً ان کو پونے 2 صدیاں گزری ہیں، تو یہ بزرگ جو ہیں یہ بڑے پائے کے بزرگ ہیں، صاحب سلسلہ ہیں،
حضرت شاہ عبد الرحیم جو ہیں وہ نقشبندی بزرگ تھے، اور ان کے احوال پر کتابیں لکھی ہوئی ہیں، اپنی ان کی خود نوشت بھی موجود ہے۔ حضرت شاہ ولی اللہ صاحب ان کے بڑے جلیل قدر محدث صاحبزادے تھے، انہوں نے بھی بہت کتابیں، پھر ان کا آگے ان کے صاحبزادے بڑے بڑے محدثین اور مفسرین ہیں، ایک علمی خانوادہ ہے۔ سبحان۔ تو ان کی بات جو ہے وہ بارہا نقل ہو چکی ہے، اب تک مختلف کتابوں میں اس واقعہ کو تمام مسالک کے لوگوں نے بھی اس کو نقل کیا ہے، تمام مسالک تو نہ کہیں لیکن اکثر، جی ہاں، جو مکاتب اس وقت ہے جن کا رواج ہے ان کے اندر بھی بہت سے بزرگوں نے اس واقعہ کو بار بار جو ہے وہ لکھا ہے۔ اچھا، ایک تو اس واقعہ کے بارے میں یہ معلومات تھیں کہ انہوں نے کچھ اشعار بھی پڑھے لیکن ادھورے پڑھے، اور اب بھی میں سمجھتا ہوں کہ یہ چونکہ ربائی فارسی میں ہے، ہو سکتا ہے کوئی صاحب ذوق اس کا مطلب بھی جاننا چاہے کہ اتنا اہم واقعہ ہے تو مطلب کیا تھا اس کا، تو وہ بھی عرض کیے دیتا ہوں کہ جز یاد دوست ہر چکنی عمر ضائع است، یعنی حضرت شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ شعر کے لفظوں میں اپنے ہی نفس سے مخاطب ہیں کہ محبوب کی یاد کے سوا تو نے جو کچھ کیا، جس کام میں بھی تم نے اپنی زندگی صرف کی ہے، ضائع کی ہے، یعنی محبوب حقیقی اس کی یاد کے سوا جو کچھ بھی تو نے کیا ہے وہ ضائع ہے، اور جو سر حق ہرچے بخانی بطالت است، اور تم نے اسرار الہیہ کے سوا جو بھی پڑھا وہ سب باطل ہے، یعنی ایک لفظ الہ اللہ اور اس کے بارے میں ذات و صفات میں جو کچھ تو نے پڑھا وہ حق ہے، اس کے ماں سوا جو کچھ تو نے پڑھا وہ پڑھائی بھی باطل ہے ساری تیری۔ اور سادی بشو لوح دل از نقش غیر حق، کہ سادی اپنے دل کی تختی کو حق کے ساتھ اپنے محبوب حقیقی کے جو نقش اور تصور ہے اس کے سوا ہر چیز کو دھو ڈال اور مٹا ڈال۔ اور آخری مصرع یہ تھا جو مصرع اس واقعہ کا سبب بنا، سارا واقعہ جس کی وجہ سے وجود میں، وہ ہے کہ علم کے راہ حق نہ نماید جہالت است، اور وہ علم جو بندے کو سیدھی راہ نہ چلائے اور دکھائے وہ علم نہیں ہوتا، وہ جہالت ہوتی ہے، یعنی لفظوں کا ایک بوجھ ہے کہ وہ کسی کے پاس ہے، اگر وہ اس کو یعنی سیدھی راہ یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کی پہچان نہ ہو سکی، اس کے حبیب کے مقام کے پہچان نہ ہو سکی، مقام رسالت ہی نہ سمجھ پایا، تو وہ زیادہ بھی اس نے پڑھا تو کیا پڑھا؟ کیوں کہ پڑھائی کا جو مقصود ہے وہ تو معرفت الہیہ ہے، جب اس سے دور رہا تو پھر پڑھائی کا کوئی فائدہ ہی نہیں ہے، وہ علم نہیں ہے بلکہ جہالت ہے، الٹا اس کے لیے وہ وبال ہے، وبال جان ہے کہ اس نے تن پہ اس کو ڈالا ہوا ہے۔ اور علم کے بارے میں یہ مشہور ہے کہ علم را بر تن زنی نارت بود، کہ علم جب تن پر رہتا ہے، جسم پر رہتا ہے تو وہ نار ہو جاتا ہے، آگ ہو جاتا ہے، اور علم کو جب دل کی طرف متوجہ کیا جاتا ہے تو نور بن جاتا ہے۔ تو اسی کی تشریح یہ فرمائی۔ تو یہ تو اس کا مختصراً یعنی کہ ایک ترجمہ یا مفہوم ہے جو میں نے عرض کیا۔ اب اس پر یہ سوال بھی تھا، ان کا سوال یہ تھا کہ آیا ایسا ہو سکتا ہے یا ولی اللہ جو ہے اولیاء اللہ وہ ایسا کر سکتے ہیں یا اور لوگ بھی کر سکتے ہیں؟ تو اس سلسلے میں یہ گزارش ہے کہ میں نے قرآن مقدس سے آیت کریمہ جو پڑھی ہے جس سے میں نے کلام کو شروع کیا، وہ یہی ہے کہ من عامل صالحا من ذکر او انثی وهو مؤمن فلنحیینہ حیاتا طیبہ، کہ جو مومن مرد یا عورت نیک اعمال کرے تو اس دارالعمل میں جب وہ نیک اعمال کرتا ہے، بجا لاتا ہے، احکام خداوندی کی پیروی کرتا ہے اور رضا الہی کے لیے اپنی زندگی کی ساعات کو، زندگی کے لمحات کو گزارتا ہے اور طاعت الہی میں گزارتا ہے، تو پھر اللہ فرماتا ہے فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً، تو اس کے بعد کی جو اس کی زندگی ہے، اس کے عقب میں اس کے پیچھے جو زندگی ملے گی، یعنی بظاہر وہ دنیا سے چلا گیا، اب اس کی زندگی برزخی زندگی ہے یا پھر اس کی حشر کے بعد کی زندگی ہے، اچھا بعد الموت کی۔ تو یہ ان تمام زندگیوں کو یہ شامل ہے کہ ہم اس کو پاکیزہ زندگی عطا فرماتے ہیں، اور پاکیزہ زندگی کی تشریح میں عقائد کی کتب میں، تفاسیر میں یہ بات بالکل واضح طور پر لکھی ہوئی ہے کہ جس کو حیات طیبہ عطا فرمائی گئی ہے اس کی روح قید نہیں ہوتی، اس کی روح قید نہیں ہے، وہ مومن مرد ہو یا عورت، اس کی روح قید نہیں ہے، اور کوئی اس کے لیے اس کا ٹھکانہ
علیین میں ہے کہ ان الابرار لفی علیین، ابرار نیکوکار لوگوں کی روحیں ان کا مقام علیین ہے، اور ان الفجار لفی جہیم، ان کے لیے جہیم ہے اور سجین ہے۔ سجین مقام ہے فجار کی روحوں کا، برے لوگوں کی روحوں کا، اور جیسے بار شریعت میں حضرت نے ایک اصطلاح چاہے برہوت کی بھی لکھی ہے کہ وہ مقام ہے سجین کا جس کے اندر چاہے برہوت جو ہے اس کے اندر ارواح ہیں فجار کی۔ اچھا، لیکن قید نہیں ہے۔ آپ جی ہمارے ساتھ محمد رضوان صاحب ہیں، غالباً پاکستان سے بتایا جا رہا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی رضوان صاحب۔ سر میں نے ایڈ کروانا تھا، اپنا رجسٹریشن کرانی تھی شادی کے سلسلے۔ اچھا، یہ آپ نے دوسرے پروگرام کا نمبر آپ کو مل جائے گا کنٹرول روم سے، بہت شکریہ۔ جی تو سجین میں یا علیین میں دو مقام ہیں، ابرار کا مقام علیین ہے اور فجار کا مقام برے لوگوں کا جو ہے ان کی روحوں کا وہ سجین ہے، اور صاحب بار شریعت نے اس لیے چاہے برہوت لکھا ہے ایک مقام۔ اچھا، تو ابرار کی، اولیاء کی، اخیار کی، نیک لوگوں کی روحیں قید نہیں ہوتی، اور اگر وہ ان کی سیر فرمائیں، جائیں کہیں تو ان کے لیے کوئی قید نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالی جل شانہ ان کے لیے آزادی عطا فرمائی ہے۔ اس پر علامہ قرطبی کی مستقل کتاب ہے، ابن قیم کی روح کتاب الروح جو ہے مستقل کتاب ہے، علامہ جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ کی شرح صدور مستقل کتاب ہے۔ اس پر اجلہ محدثین کرام کی مستقل کتابیں ہیں، اور ارواح کی جو کیفیات ہیں کہ وہ نیک لوگ جو ہیں ان کی روحیں باقاعدہ ان سے جو استغاثہ کرے ان کی مدد کے لیے بھی آتی ہیں، اور مدد کی حد تو یہ ہے کہ کوئی ان کو استغاثہ نہ بھی کرے، جیسا حضرت شاہ عبد الرحیم صاحب کی کیفیت ہے۔ اور آپ یہ بھی جانتے ہیں کہ شاہ عبد الرحیم صاحب رحمۃ اللہ علیہ یا جو نقل کرنے والے حضرت شاہ ولی اللہ صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ، یہ تو مشہور جو مکاتب اس وقت مانے جاتے ہیں ان کے مسلمہ بزرگ ہیں، سب ان کا احترام کرتے ہیں۔ انہوں نے بھی اس واقعہ کو اس طرح نقل کیا، اس سے یہ معلوم ہوا کہ ایک طالب علم جو ہے صاحب ذوق، صاحب ایمان، صاحب عقیدہ، اس کے دل کی کیفیت تک سے اور اس کی کڑن جو اس کو ہو رہی ہے، کڑ رہا ہے اپنے اندر، بے ذوقی میں مبتلا ہے، تو جس شاعر کا وہ کلام پڑھ رہا ہے وہ شاعر بھی چونکہ درویش ہے، فقیر ہے، اللہ کا ولی ہے، تو ان کو دلی کی سرزمین سے، یعنی ہندوستان میں طالب علم یہ پڑھ رہا ہے، تو عین اسی وقت وہ ان کی طرف متوجہ ہیں، تو شیراز کی سرزمین سے، یعنی سرزمین ایران سے، انہوں نے اس کو محسوس کر لیا کہ میرا پڑھنے والا جو ہے فلاں جگہ پہ وہ اس کیفیت میں مبتلا ہے، اور پھر آپ سامنے تشریف بھی لائے اور ان کی مدد بھی فرمائی اور ان کے سامنے اس کو دہرا دیا۔ یہ جو مستقل کتابیں، کتاب الروح ہے، شرح الصدور ہے، علامہ قرطبی کی کتاب ہے الاحیاء والموتى، غالباً میں درست نام اگر لے رہا ہوں، میرے پاس ہے بھی وہ کتاب، تو یہ کتاب علامہ قرطبی کی بھی تذکرۃ الموتى، یہ اس کی کتاب کا نام، تو اس کے اندر، اور اسی طرح امام احمد رضا خان بریلوی رحمہ اللہ کی کتاب سماع الاموات ہے، اس کے اندر بھی یہ روح کی کیفیت اور روح کا سفر، روح کا آگاہ ہونا اور روح کا مثالی صورت میں آ جانا، یہ تمام صورتیں۔ اور اسی طرح بعض اولیاء اللہ ایسے ہیں کہ جس طرح انبیاء کرام علیہ السلام کی تو قطعیت کے ساتھ یہ بات ہے کہ ان کے اجساد مبارکہ بھی زندہ اور موجود رہتے ہیں ہمیشہ، جی، جیسا کہ حدیث مبارکہ میں نے گزشتہ پروگرام میں بھی پڑھی تھی کہ ان اللہ حرم علی الارض ان تاکل اجساد الانبیاء، لیکن سب اولیاء اللہ کے لیے یہ قطعی عقیدہ نہیں ہے۔ آپ کا لے لیں۔ میں جی ہمارے ساتھ مسز ماجد صاحبہ ہیں بریڈ فورڈ سے۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم حضرت صاحب۔ جی وعلیکم السلام۔ مجھے مفتی حضرت صاحب سے ایک کوشچن پوچھنا ہے مجتہدین کے بارے میں نا۔
جی پوچھیے. مجھے میں پوچھنا ہے کہ علماء کرام و فقہاء کرام کے نزدیک مجتہدین میں کون کون سی کوالٹیز پائی جاتی ہے اور ان مجتہدین میں کون کون سی کوالٹیز کا ہونا ضروری ہوتا ہے, اور فقہاء کرام کے نزدیک کون کون سے مجتہدین ہیں؟ تو مجھے یہی کوشچن پوچھنا ہے آپ سے. ٹھیک ٹھیک ہے. تھینک یو سو مچ, جزاک اللہ. شکریہ. جی حضرت. تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ بعض اولیاء اللہ جو ہیں, اللہ کے ولی, وہ اس شان کے ہیں کہ ان اولیاء اللہ لا یموتون بل ینتقلون من دار الفناء الى دار البقاء. یہ بھی حضرت علامہ جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی اس کو لکھا, علامہ لکاری رحمۃ اللہ علیہ نے مرقات شرح مشکات شریف میں بھی اس کو نقل فرمایا ہے کہ اولیاء اللہ کی جو وہ متبع نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے متبع ہوتے ہیں, انبیاء کے متبع ہیں, خاص طور پر اپنے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم کے اس امت کے جو اولیاء ہیں متبع ہیں, اتباع کامل میں جب وہ فنائیت کے مرتبہ پر پہنچ جاتے ہیں تو ان کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ ایسی حیات عطا فرماتا ہے کہ ان کے اجساد بھی باقی رہ جاتے ہیں. ارواح تو فانی کسی کی بھی نہیں ہوتی, لیکن ان کے اجساد بھی باقی ہوتے ہیں. اور یہ جو ہے علامہ علی قاری رحمۃ اللہ علیہ نے مرقات شریف میں, اور اسی طرح علامہ جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے بھی اپنی کتاب میں شرح صدور شریف میں بھی اس کو نقل فرمایا ہے کہ ان کے اجساد بھی باقی رہتے ہیں اور مٹی ان کو نہیں کھاتی. اتباع سنت میں ایسا کمال ان کو حاصل ہوتا ہے. اور یہ مشاہدہ میں بات ہے الحمدللہ کہ آقر نے بھی ایک ایسے فقیر کی زیارت کی ہے جو تقریباً 250 سال, 350 سال کے بعد ان کی قبر کھلی تھی, اور میں نے خود اپنی آنکھوں سے مشاہدہ کیا ان کی باڈی کا کہ الحمدللہ ان کے مونچھوں کے جو بال تھے نا, شوارب ان کے, وہ باقاعدہ اس طرح تاؤ دیے ہوا تھا. یعنی وہ ان کے جب فوت ہوئے تو ان کی داڑھی مبارک سیاہ تھی اور مونچھیں ان کی یہاں سے کافی وزنی تھی, اور غالباً جس وقت وہ ان کا وصال ہوا تو مونچھیں جو ہے اس کیفیت میں تھی کہ اوپر کو تھی. تو اب 250 سال گزرنے کے بعد ان کے بالوں میں بھی ابھی اسی طرح کی تراوٹ اور تازگی تھی کہ اسی طرح کھڑی مونچھوں کے ساتھ تھے. اور الحمدللہ فقیر کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے کہ مالک کس طرح تو اپنے محبوب بندوں کو قائم رکھتا ہے. یثبت اللہ الذین آمنوا بالقول الثابت, قول ثابت کے ساتھ اللہ ان کو اس طرح ثابت کرتا ہے کہ ان کا جسم فنا ہونا تو دور کی بات ہے کہ مونچھوں کا تاؤ بھی نہیں گیا ابھی. اور یہ بزرگ جن کی زیارت آقر نے کی ہے ان کا نام حضرت سچیار صاحب رحمۃ اللہ علیہ ہے, اور یہ حضرت حاجی سید محمد نوشہ گنج بخش قادری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے خلیفہ اجل و اعظم ہیں. اپنی کتابوں میں حضرت نوشہ صاحب جب بھی خطاب فرماتے ہیں تو سچیار صاحب کو مخاطب کر کے کہتے تھے بولو سچیارا یا سنو سچیارا. تو آپ کا جو کلام ہے نظم میں, ان میں بھی سچیار صاحب مخاطب تھے. تو یہ خاص کچھ اولیاء ایسے ہوتے ہیں جو اپنے مرشدوں کے محبوب ہوتے ہیں. تو سچیار صاحب بھی ایسے بزرگ تھے. تو ان کی زیارت الحمدللہ فقیر نے نوشہرہ جلال پور جٹاں کے قریب آپ کی قبر ہے اور دریائے چناب کے کنارے پر ہے. اتنے صدیوں بعد یعنی ان کی جسم مبارک جو ہے وہ دریا کا پانی آ جانے کی وجہ سے قبر سے کھل گئی اور وہ باہر تشریف لائے, اور پھر کئی روز بعد ان کی تدفین ہوئی. جنگ اخبار میں باقاعدہ چھپا, کراچی تک لوگ آ کر قافلوں کی صورت میں ان کی زیارت کرتے رہے. اور آخر تو آپ جانتے ہیں گجرات کے قریب ہی ہے, 60 میل 50-60 میل جگہ دور تھی. تو فقیر بھی پوری گاڑی لے کر وہاں گیا, 22-23 آدمی میرے ساتھ تھے, اور الحمدللہ میں نے قریب سے حضرت کی زیارت کی ہے. تو اس طرح میرے علم میں ہے اور بھی کئی بزرگ ایسے ہیں کہ صدیوں بعد اگر ان کی جسم جو ہے نا وہ ظاہر ہوئے کسی بھی عارضے کی وجہ سے, دریاؤں کے پانی رخ جس طرح آپ جانتے ہیں پنجاب کی دھرتی پر ہر طرف پانی آ جاتا ہے, سندھ میں بھی جیسے اب بھی آیا ہوا, تو اس طرح کے حوالہ جات نے اس عظمت کو ظاہر کیا. آپ کال لیں. جی ہمارے ساتھ محمد رضوان صاحب ہیں ویک فیلڈ سے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام. جی شاہ صاحب کی خدمت میں سلام عرض ہے. جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. جی شاہ صاحب میں محمد رضوان قادری ویک فیلڈ سے بول رہا ہوں. جی تو میرے ساتھ ایک دوست ہے یہاں پر کام کرتے, تو انہوں نے مجھ سے 2 سوال کیے ہیں. جی ایک تو یہ سوال ہے کہ ایک ولی سے ڈائریکٹ مدد مانگنا کیسا ہے. جی تو دوسرا سوال یہ ہے کہ وہ کہہ رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ حج پر بلاتا ہے, تو آپ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں بلاتے ہیں, تو یہ کیسا کہنا کہ ہم کہتے ہیں کہ ہمیں سرکار نے بلایا, تو وہ میرا دوست کہتا ہے کہ صرف اللہ بلا سکتا ہے. تو اس کے بارے میں تھوڑی سی تفصیل بتائیں. شکریہ.
ٹھیک جی حضرت. جی تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ یہ احوال ہیں جس کے اندر باقاعدہ طور پر اس بات کا ذکر موجود ہے کہ اللہ کے ولی وہ بھی حیات ہوتے ہیں اور ان کی حیات جو ہے وہ اس امر سے ثابت ہے کہ فلا نحیینہ حیاتن طیبہ، کہ اللہ تعالیٰ ان کو پاکیزہ زندگی عطا فرماتا ہے. اور یہ چونکہ موضوع بہت طویل ہے، اس کے کئی جزیات ہیں، لیکن میں یہاں پہ ایک دو باتیں عرض کرتا ہوں جی، اگر وقت کی کچھ حضرت کال لے لیں جی. ہمارے ساتھ خالد صاحب ہیں برمنگھم سے. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. جی خالد صاحب. جی حضرت صاحب سے ایک سوال پوچھنا تھا جناب. جی پوچھیے. اصل میں مسئلہ یہ ہے جناب کہ جو کلمہ لکھا ہوتا ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، جی میں نے ایک دو مسجدوں میں دیکھا ہے کہ لا الہ الا اللہ تو ایک طرف لکھا ہوا ہے، لیکن اس کے درمیان تقریباً 2-3 گز کا فاصلہ چھوڑ کر انہوں نے محمد رسول اللہ لکھا ہے. تو اس سے مجھے بڑی تکلیف ہوتی ہے. سو میں نے شاہ صاحب سے پوچھنا ہے اس کے بارے میں مجھے بتائیں. مجھے تو اس کے سے بڑی تکلیف ہوتی ہے. اللہ نے تو اپنے محبوب کا نام اپنے نام کے ساتھ لگا لیا ہے، لیکن کچھ لوگ اس کو بیچ میں کاٹ کر کیوں لکھتے ہیں؟ اگر برائے مہربانی شاہ صاحب اس پر تھوڑا سی نظرثانی کریں. ٹھیک. اور کوئی سوال؟ بہت شکریہ جی حضرت. تو اس طرح جو بھی بندہ دنیا سے جاتا ہے اس کی روح جسم سے ایک آن کے لیے یا وقت کے لیے جدا ہو جاتی ہے، یعنی اس کے اس پنجرہ سے، اس باڈی سے، قالب سے ایک دفعہ تو جدا ہو جاتی ہے، لیکن مستقل طور پر جدا نہیں رہتی. اس کا ایک مستقل تعلق جو ہے وہ اس جسم کے ساتھ رہتا ہے. یہی تصور ہے جزائے قبر کا اور عذاب قبر کا. آپ دیکھیں کہ عذاب قبر کا عقیدہ جو ہے یہ یقینی اور قطعی عقیدہ ہے، اور اسی طرح قبر کے اندر نعمتوں کا جو حصول ہے اس کا عقیدہ بھی یقینی عقیدہ ہے کہ مومن صالح پر قبر کے اندر ہی جنت کی کھڑکی کھل جاتی ہے اور وہ جنت کی خوشبو کو اپنی قبر کے اندر پاتا ہے. اور سرکار دو عالم علیہ السلام نے فرمایا کہ قبر 2 حال سے خالی نہیں، یا تو روضۃ من ریاض الجنہ ہے، یا حفرۃ من النیران ہے، یا تو جہنم کا گڑھا ہے، گڑھوں میں سے گڑھا، اور یا جنت کے باغوں میں سے باغ ہے. اچھا، تو اب اگر صاحب قبر جو ہے وہ ایک جماد کی طرح ہو، جس میں مطلق کی طرح، یعنی کہ جس طرح کوئی جامد چیز ہے، پتھر کی طرح ہے، اس کے اندر کوئی حص موجود ہی نہیں ہے، تو نہ روضہ من ریاض الجنہ کی ضرورت ہے، نہ حفرہ من النیران کی ضرورت ہے. کیوں؟ اس لیے کہ اس کو تو پتہ ہی نہیں ہے کہ گڑھے میں پڑا ہے یا روضہ میں پڑا ہے، یعنی باغ میں رہ رہا ہے یا گڑھے میں پڑا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کے اندر یہ احساس موجود ہے کہ میں نعمت میں ہوں یا میں سزا میں ہوں. کیوں کہ اس پر آخر نے آپ کال لے لیں. جی ہمارے ساتھ محمد اعظم صاحب ہیں لندن سے. السلام علیکم. وعلیکم السلام علیکم سر. جی وعلیکم السلام. سر میں نے شاہ صاحب سے ایک مسئلہ پوچھنا ہے. وہ یہ ہے کہ ابھی میں نے پچھلے دن ایک چینل پہ بھی یہ بات سنی کہ صرف وسیلہ زندہ کا ہی دیا جا سکتا ہے. کیا اب ہم حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے وسیلے سے دعا کر سکتے ہیں؟ اور دوسری میرا سوال یہ ہے کہ کیا قبر کے قریب کھڑے ہو کے ہم قرآن پاک کی تلاوت کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے؟ برائے مہربانی اس کی تو وضاحت فرما دیں آپ. تھینک یو ویری مچ. ٹھیک جی حضرت. آج سے بہت عرصہ پہلے میں زمانہ طالب علمی میں ہمارے ڈسٹرکٹ کے اندر ایک جگہ پہ علماء کچھ ایک خاص مکتبہ فکر کے جو ہیں جو اس بات کے قائل نہیں ہیں وہ لوگ اکٹھے ہو گئے. تو اس مسئلہ پر انہوں نے مجھ سے مناقشہ کیا، مناظرہ کیا. تقریباً 8 علماء تھے ایک اور مکتبہ فکر کے جو حیات کے قائل نہیں ہیں. ٹھیک. آخر نے ان کے سامنے یہی مسئلہ پیش کیا کہ آپ بتائیں کہ عذاب قبر حق ہے یا نہیں. کہنے لگے حق ہے، ہم بھی مانتے،
تو ہم نے کہا کہ عذاب کا مطلب کیا ہے؟ کہا تکلیف. تو میں نے کہا تکلیف کو محسوس کون کرتا ہے؟ یعنی احساس کی قوت کیا مردے میں ہوتی ہے جو بالکل ختم ہے، یعنی اس کے اندر کوئی زندگی کے آثار ہی نہیں ہے، روح بالکل غیر متعلق ہے. تو اس پر وہ لوگ لاجواب ہو گئے. یعنی آج تک اس بات کو تقریباً 32 سال گزر چکے ہیں، لیکن اس بات کا ان کے پاس کوئی جواب نہیں تھا کہ دیکھیے اگر جماعت ماز کی طرح بندہ ہو جاتا ہے اور اس کے اندر کسی قسم کی حیات نہیں رہتی تو پھر اس کو تکلیف دینے کا مطلب، تکلیف ہوگی جب نہیں تو اس کا مطلب تو یہ نکلا کہ جن کو یہ سونپا گیا کہ ان کو مارو یا تکلیف دو ان کو، جیسے کہ احادیث صحیحہ میں آتا ہے کہ سود خور کے لیے اور شرابی کے لیے قبر جو ہے اتنی دور سے ہٹ کے اس کے جسم کو سے ٹکراتی ہے اور اس کی ہڈیاں آپس میں جو ہے اس طرح الجھ جاتی ہیں اور اس کی چیخیں نکلتی ہیں کہ پوری زمین سنتی ہے. تو یہ چیخیں کیوں نکلتی ہیں؟ پتھر کی بھی کبھی چیخیں نکلتی ہیں، مٹی روڈ ہو جائے اس کی بھی کبھی چیخ نکلتی ہے. چیخ نکلنے کا مطلب یہ ہے کہ کافر یا برے اندر فاجر کے اندر بھی ایسا احساس موجود رہتا ہے کہ تکلیف کو وہ محسوس کرتا ہے، اور تکلیف محسوس کرنے کی طاقت تمام مکاتب فکر کے نزدیک روح کے اندر ہی ہے. روح نہ ہونا تو اس جسم محسوس نہیں کرتا. احساس کی طاقت روح کے اندر ہی ہے، اور روح جب جسم کے اندر موجود ہو تو اس کو ہر اعتبار سے موت تو نہیں کہا جا سکتا، کیونکہ موت مردہ کی تعریف یہ ہے کہ جسم لا روح فیہ، وہ جسم جس کے اندر روح نہ ہو مردہ وہ ہوتا ہے، اور جس کے اندر روح ہو ہی نہیں وہ تو محسوس ہی نہیں کر سکتا. اس لیے یہ تو جس قسم کا ذہن یہ ہو کہ بالکل ہی وہ ختم ہو جاتے ہیں، روڈ مٹی کی طرح ہو جاتے ہیں، تو یہ بات تو کفار کے ساتھ بھی نہیں ہے، تو جو اللہ کے محبوب ہیں ان کے ساتھ کیسے ہوگی؟ یہاں میں آپ کال لیں. جی ہمارے ساتھ محمد افتخار صاحب ہیں جرمنی سے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. جی محمد افتخار صاحب آپ لائن پر ہیں. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی فرمائیے. جی شاہ صاحب کی بارگاہ میں بہت بہت السلام علیکم ورحمۃ اللہ. جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. شاہ صاحب آپ کو دیکھ کے دلی خوشی ہو رہی ہے، دلی مسرت ہو رہی ہے. جزاک اللہ. اللہ آپ کی روحانیت میں اللہ تعالیٰ اور چار چاند لگائے. اللہ آپ کو خوش رکھے. شاہ صاحب میں سوال کرنا چاہوں گا. ایک تو یہ ہے کہ شاہ صاحب پڑھاتے ہیں پاکستان میں بھی، اور اگر پڑھاتے ہیں تو کہاں پہ پڑھاتے ہیں؟ کیونکہ کچھ بچے انٹرسٹڈ ہیں شاہ صاحب سے اپنا پڑھنے کے لیے. ٹھیک جی اپنا درس نظامی، اور یہ ذرا تفصیل سے بتائیے گا ایڈریس بھی، اور شاہ صاحب کب ادھر ہوتے ہیں؟ وہ پرسنلی شاہ صاحب سے روحانیت حاصل کرنا چاہ رہے ہیں علم کے ساتھ ساتھ. دوسرا یہ ہے کہ اسم مساجد میں اسم شریف لکھے ہوتے ہیں خلفائے راشدین کے اور سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے، اور بعض اوقات روضہ اقدس کی تصاویر بھی ہوتی ہیں. تو اس میں کچھ حضرات جو ہے وہ گلہ شکوہ کرتے ہیں، تو اس کے متعلق ذرا یہ کانٹا ان کا نکالیں دل سے. تو یہ بھی، اور دوسرا ایک کتاب آپ سے پوچھنی ہے جس میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تمام سنت مبارکہ، جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھتے تھے، تشریف فرما ہوتے تھے، چلتے تھے، لباس کیسا پہنتے تھے، کھانا کیسے کھاتے تھے، سوتے کیسے تھے، اٹھتے کیسے تھے، یعنی کہ ان کے آل ٹو زیڈ جو ہے وہ ان کی سنت مبارکہ جو ہے اس کے متعلق جامع کتاب وہ آپ عنایت فرمائیں. پہلے بھی آپ سے بہت سی کتابوں کا ہم نے شرف حاصل کیا ہے، تو یہ بھی آپ ہمیں عنایت فرمائیں کتاب. ٹھیک ہے انشاءاللہ. بہت شکریہ شاہ صاحب، دعاؤں کی خاص درخواست ہے شاہ صاحب. آپ اللہ خوش رکھے، سلامتی عطا فرمائے. جی حضرت. تو اس سلسلے میں ایک تو یہ گزارش ہے کہ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہما کی جو حدیث ہے یہ سیاستہ میں موجود ہے، جامع ترمذی شریف میں موجود ہے، کہ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہما جو ہیں وہ اپنے والد گرامی مرحوم کے وصال پر وہ بہت پریشان تھے، اور
ان کی طرف سے جو ان کو حالات پیش آئے، ان کی ہمشیرہ 3-4 تھیں اور غیر شادی شدہ تھیں، اور اس کے علاوہ ان کے والد جو ہے وہ مقروض تھے، تو ان کے پاس وسائل بہت کم تھے، تو یہ اس قرضے کی وجہ سے بھی پریشان تھے، اور اس کے علاوہ جو ذمہ داریاں سر پہ آن پڑی ان کی وجہ سے بھی پریشان تھے۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں عرض کیا، آپ نے فرمایا کہ جو کچھ بھی تمہاری پیداوار ہو، چونکہ یہ انصار صحابہ میں سے ہیں تو کچھ کھجوریں تھیں، نخلا تھا چھوٹا سا ان کے پاس، تو آپ نے فرمایا جب وہ کھجوریں اتارو، جمع کرو، جب فصل پکے تو مجھے بلا لینا۔ تو یہ حدیث کا یہ ٹکڑا جو ہے یہ بخاری شریف کے اندر بھی موجود ہے، باب المعجزات میں۔ تو جب وہ کھجوریں جمع کی انہوں نے، تھوڑی سی کھجوریں تھیں، وہ یہود جن سے قرض لیا ہوا تھا ان کے والد نے، وہ ایک کا جو تقاضا تھا وہ اس کے مطابق بھی نہیں تھی، تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لائے، اور امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے بھی باب المعجزات میں اس کو نقل کیا ہے کہ حضور اس ڈھیر کے اوپر تشریف فرما ہو گئے، جتنی کھجوریں تھیں نا ان کے اوپر بیٹھ گئے، اور فرمایا آپ جتنے بھی تمہارے قرض خواہ ہیں بلا لو۔ وہ بلا لیے گئے، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم اوپر بیٹھے رہے اور وہ کھجوریں تولتے رہے، سب قرض خواہ جتنے بھی تھے سب کے قرضے ادا ہو گئے، سبحان اللہ۔ اور ابھی بھی کھجوریں اتنی تھی، فرمایا اپنے پاس جتنے بھی کپڑے ہیں تمہارے پاس یا کوئی برتن ہے سب بھر لو۔ واہ۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے عرض کی یا رسول اللہ یہ تو قرض خواہوں والی بات تو جو ہے نا مکمل ہو گئی، اب میری بہنیں ہیں ان کی شادیاں ہوتی، والد زندہ ہوتے تو میں وہ خود یعنی ان کی کمی محسوس ہوگی۔ تو اس موقع پر نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ دیکھو تمہارا باپ جب شہید ہوا اور قبر کے اندر گیا تو رب جل وعلا نے اسے قبر میں کھڑا کر لیا، زندہ کیا، کھڑا کیا قبر میں، اور اللہ احکم الحاکمین جل وعلا نے عبداللہ سے کہا تیرے باپ سے کہ تو اگر جانا چاہے اپنے گھر والوں کے پاس تو جا سکتا ہے، یعنی تیرے دل میں اگر خواہش ہو کہ تو اپنے گھر والوں کے پاس جائے تو جا سکتا ہے۔ تو انہوں نے جواباً کیا کہا، انہوں نے عرض کی کہ گھر والوں کے پاس جانے کے لیے خواہش نہیں ہے میری، میں تیری قضا پر راضی ہوں، اور مجھے گھر والوں سے ملنے کے لیے واپس جانے کی مجھے کوئی حاجت نہیں ہے، نہ مجھے ان کی محبت ستا رہی ہے۔ ہاں اگر مجھے تو زندگی دے تو جہاں سے میں ہو کے آیا ہوں میدان جنگ سے، اسی میں جانے کا پھر مجھے شوق ہے، کیونکہ جو لذت بوقت شہادت مجھے آئی ہے اور جو اپنی ذات کا تو نے دیدار بخشا مجھے، اس کے لیے جانے کی میرے دل میں خواہش ہے کہ میں پھر جاؤں اور تیرے راستے میں شہید ہو کر پھر اسی منزل پر آ جاؤں، اور مجھے کوئی خواہش نہیں۔ یہ فرما کے نبی علیہ السلام نے تسلی یہ دی، فرمایا جابر جب تمہارے ابا کو اذن دیا گیا تو اس کو خواہش نہیں تھی، تو اتنا پریشان کیوں ہوتا پھرتا، وہ تو اتنا خوش ہے۔ تو عرض کرنے کا یہ مقصد ہے کہ یہ اللہ والوں کا جو حال ہے نا، یہ بین اللہ و بین العبد ہے، سبحان اللہ، کہ کس قسم کا ان کی زندگی ہے اور کیا اس کی شان ہے۔ یہاں میں حضرت قاضی ایاز رحمۃ اللہ علیہ صاحب شفا، آپ جی ہمارے ساتھ منیر حسین صاحب ہیں اٹلی سے۔ السلام علیکم منیر حسین صاحب۔ جی وعلیکم السلام جی حضرت صاحب دونوں السلام علیکم تے شاہ صاحب نو بہت بہت سلام۔ جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شاہ صاحب پروگرام بہت اچھا ہے تے بڑا دل خوش ہو رہا تے اللہ تعالیٰ جڑا تانوں اس لیے اور تعالیٰ اللہ تعالیٰ جو صاحب دے اللہ تعالیٰ تانوں جڑا مزید جڑا جس وقت تسی اشاعت اسلام دین اسلام کی خدمت کر رہے ہو، اللہ تعالیٰ قبول و منظور فرمائے، آمین۔ تے بس تانوں سلام کرنے مقصود تھی تے پروگرام اسی دیکھ رہے ہیں، ماشاء بڑا اللہ، خوش ہو رہا تانوں علامہ صاحب نو ہما چینل دی ساری ٹیم نے بہت بہت سلام۔ بہت شکریہ، جزاک اللہ۔ جی السلام علیکم۔ وعلیکم۔ جی تو یہاں حضرت قاضی ایاز رحمۃ اللہ تعالی علیہ شفا شریف میں آپ نے ایک روایت نقل کی ہے، وہ فرماتے ہیں کہ ایک آدمی، حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک آدمی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہوا اور عرض کرنے لگا کہ میں نے اپنی چھوٹی سی بیٹی فلاں وادی میں
اس کو میں نے پھینک دیا۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام اس وادی میں تشریف لے گئے اور اس بچی کا نام لے کر ناداہا باسمہا یا فلانا، نبی پاک علیہ السلام نے اس بچی کا نام لے کر اسے پکارا، آواز دی، اور ساتھ یہ فرمایا اجیبی باذن اللہ، اللہ کی اجازت سے مجھے جواب دو، میری آواز کا سن رہی ہو تو میری آواز کا جو کچھ میں پکار رہا ہوں اس کا جواب دو۔ فخرجت وہی تقول لبیک وسعدیک یا رسول اللہ، جب آپ نے یہ فرمایا تو وہ نکل آئی اس گڑھے سے جس میں اس کا باپ اسے ڈال کے مٹی ڈال آیا تھا، اس سے وہ نکل آئی، اور جس وقت وہ نکلی تھی تو عرض کر رہی تھی یا رسول اللہ میں حاضر ہوں، لبیک وسعدیک یا رسول اللہ۔ آپ نے فرمایا، اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، انا ابویک قد اسلما، تیرے ماں باپ مسلمان ہو چکے ہیں، اگر چاہو تو میں تمہیں ان کے پاس واپس لے آؤں۔ سبحان اللہ۔ اس نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا حاجت لی فیہما، اللہ اکبر، وجدت اللہ خیرا لی منہما، سبحان اللہ۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے ماں باپ کی کوئی ضرورت نہیں، مجھے نہ زندگی کی نہ ماں باپ کی ضرورت ہے۔ کیوں؟ کہ میں نے اپنے اللہ کو اپنی ماں سے بھی زیادہ مہربان پایا ہے اور اپنے باپ سے بھی زیادہ مہربان پایا ہے۔ سبحان اللہ۔ آپ نے مجھے پکارا، مجھے رب کا اذن ملا، میں نے حاضری دی۔ کیوں؟ اس لیے کہ آپ کی پکار پر حاضر نہ ہونا یہ کسی بھی مطیع اور مومن کے بس کی بات ہی نہیں ہے، وہ تو ضرور جواب دے گا میں حاضر ہوں، لیکن مجھے ماں باپ کے پاس جانے کی حاجت نہیں ہے، اور میرا اللہ میری ماں سے بھی زیادہ مجھ پر مہربان ہے، میرے باپ سے بھی زیادہ مہربان۔ سبحان اللہ، ماشاءاللہ۔ یہ ہمارے موضوع سے چونکہ متعلق بات ہے، اور اس پر اور بہت سی احادیث مبارکہ ہیں ہمارے پاس، دلائل النبوہ سے بھی، دیگر کتب سے بھی، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ یہ کافی خلاصتاً کافی وضاحت ہو گئی ہے۔ مزید انشاءاللہ اس کے حوالے سے ایک سوال آیا ہے، وہ آئے گا تو تھوڑی سی اور بھی وضاحت ہو جائے۔ بہت شکریہ، جزاکم اللہ۔ ناظرین، آپ نے ایک انتہائی اہم سوال کا جواب سماعت کیا۔ ابھی یہاں پر ہمارے پاس ایک شارٹ بریک کا وقت ہوا ہے، آپ سے تھوڑی دیر کے لیے اجازت چاہیں گے، ہمارے ساتھ رہیں، دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، ویلکم بیک۔ ناظرین گرامی، پروگرام میں بریک کے بعد دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ بریک سے پہلے ہماری گفتگو آپ کے سوالات کی روشنی میں جاری تھی۔ اگلا ہمارا سوال شہزاد حسین صاحب کا ہے مانچسٹر سے، اور یہ انہوں نے شاہ صاحب کی جب ابتدائی گفتگو جاری تھی تو اس دوران انہوں نے کال کی اور اپنا سوال لکھوایا۔ ان کا سوال حضرت یہ ہے کہ ولی، غوث، قطب، ابدال، یہ جو مختلف ٹائٹلز ہیں سلوک و تصوف اور دینی زبان میں بولے جاتے ہیں، تو ان میں کیا فرق ہے، اور ان کی درجہ بدرجہ اگر آپ تھوڑی تفصیل بیان فرما دیں تو۔ جی یہ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت ایک کال لے لیں، ویل سے رابعہ بہن ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ جی رابعہ بہن، السلام علیکم رحمۃ اللہ۔ جی اصل میں میرا سوال یہ ہے کہ جب لیڈیز پریگننٹ ہو جائیں اور بچہ تقریباً 1.25 سال کا ہو تو اگر اس کو فیڈ کروا رہے ہیں وہ جائز ہے یا کتنی دیر تک کروا سکتے ہیں؟ ٹھیک ہے جی پلیز اس پر بات کریں۔ شکریہ، بہت شکریہ۔ جی حضرت۔ جی یہ جو آپ نے سوال ابھی ان صاحب کا دہرایا ہے، اس سلسلے میں یہ گزارش ہے کہ یہ مراتب جو ہیں ان کا ذکر احادیث مبارکہ میں مل جاتا ہے، یعنی احادیث مبارکہ میں ابدال، اوتاد، نوجابا ان کا ذکر موجود ہے، اور کچھ ایسے
زیادہ تفصیل کے ساتھ مراتب ہیں کہ جن کا ذکر آثار صحابہ میں اور پھر اجلہ اولیاء اللہ کی اصطلاحات میں ملتا ہے۔ البتہ یہ جو میں نے عرض کیا جیسے کہ ابدال ہے، ابدال کا لفظ حدیث پاک کے اندر موجود ہے، اوتاد کا لفظ بھی حدیث پاک میں موجود ہے، نوجبا کا ذکر بھی احادیث میں، احادیث صحیحہ میں نوجبا کا ذکر آتا ہے کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں اللہ احکم الحاکمین جل وعلا نے مجھے 14 نوجبا مجھے عطا فرمائے، جن میں سے حضرت ابو بکر صدیق، حضرت عمر فاروق، حضرت عثمان غنی، حضرت مولا علی شیر خدا کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم، اور حضرت عمار بن یاسر، حضرات حسنین کریمین، حضرت حمزہ، حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت مقداد، یہ ان کے نام نوجبا میں گنوائے ہیں، یہ حدیث پاک سیاستہ میں موجود ہے۔ اس طرح جو ابدال کی حدیث ہے الابدال فی امتی ثلاثون، یہ حدیث پاک جو ہے یہ اس کے رجال بھی صحیح ہیں، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، ایک حدیث میں 30 کا ذکر ہے، ایک میں 40 کا ذکر ہے، 30 کا، ایک میں 40 کا، کہ یہ مقام خلت پر فائز ہوتے ہیں، اور ایک ان میں سے اگر وفات پا جائے تو اللہ تبارک و تعالیٰ جل شانہ اس پر اس کی نماز جنازہ سے پہلے اس مرتبہ پر دوسرے بندے کا جو ہے تقرر فرماتا ہے روحانی کا، اور یہ ابدال کی جو تعداد ہے یہ زمین پر پوری رہتی ہے۔ اچھا، اس طرح اولیاء اللہ کی کتابوں میں خاص کر ہمارے حضرت شیخ یعقوب چرخی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ جو یعنی قصر عارفہ میں ہیں، اور خواجگان نقشبند سے تعلق ہے، آپ کا مستقل رسالہ ہے اس پر الابدالیہ، اس کے اندر آپ فرماتے ہیں کہ اوتاد کا مقام ان سے بلند ہوتا ہے، اور وہ زمین کے چاروں طرف اوتاد ہوتے ہیں، جو ہر ایک جو ہے نا علاقے کے ہر سمت کے قطب ہوتے ہیں، یعنی 4 سمتیں ہیں، مشرق، مغرب، جنوب، شمال، اس طرح 4 اوتاد جو ہے نا وہ ہیں، وہ اصل میں زمین کا جو ہے نا وزن ہے روحانی دنیا میں، وطد وہ ہیں، اور وہ اس کی جمع اوتاد آتی ہے کہ وہ جو ہے نا وہ زمین کی امان ہے، اور ابدال جو ہے نا ان میں جو سب سے سینئر ہوتا ہے وہ پھر اوتاد میں چلا جاتا ہے، اور نوجبا جو ہیں وہ ان سے بھی بلند ہیں، اور ابدال جو ہیں ان کے پھر تابع اقطاب ہوتے ہیں، اور اقطاب جو ہیں اس کے لیے یعنی 7 اقلیم ہیں، اور ہر اقلیم کے اندر جو ہے نا ایک قطب ہوتا ہے، اور ایک ان تمام اقطاب کے اندر جو ہے قطب اکبر ہوتا ہے، اور اس کو قطب مدار بھی کہتے ہیں۔ یہ تقسیم جو ہے اظہار حقیقت محمدیہ میں حضرت شیخ وجی الدین علوی رحمۃ اللہ علیہ نے بڑی تفصیل کے ساتھ ذکر فرمائی ہے۔ تو یہ ایسے روحانی مراتب ہیں کہ جن کے بارے میں احادیث مبارکہ میں ذکر ملتا ہے کہ یہ منتظم ہیں روحانی اس زمین کے اور اس کے پورے نظام کے، قدرت کی طرف سے، یعنی باطن کا جو نظام ہے وہ ان کے سپرد ہوتا ہے، حتیٰ کہ حدیث پاک کے یہ لفظ ہیں کہ بہم ترزقون و بہم تنصرون و بہم تمترون، کہ انہی کے توسط سے، وسیلے سے اللہ تبارک و تعالیٰ بندوں میں رزق تقسیم فرماتا ہے، انہی کی برکت سے بارش نازل ہوتی ہے، اور انہی کی برکت سے جو ہے حق کو اللہ تعالیٰ باطل پر فتح نصیب فرماتا ہے۔ تو یہ نظام باطنی جو ہے وہ ان ہستیوں کے سپرد ہوتا ہے۔ سبحان اللہ۔ ہمارے ساتھ ایم خان صاحب ہیں بریڈ فورڈ سے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضور قبلہ پیر صابری صاحب، میں اللہ کے حضور کے صدقے سے شکر ادا کرتا ہوں کہ حضور کے صدقے سے آپ کو اوما چینل کو اللہ نے یہ توفیق عطا فرمایا اپنے نبی کے صدقے میں کہ مفکر اسلام جیسے صاحب علم آدمی کو آپ لائے ہیں، اور جس کا آپ بیان فرماتے ہیں تو ایسا معلوم ہوتا ہے کہ اصحاب صفا پر بیٹھے ہوئے ہیں قبلہ شاہ صاحب، اور آپ اور حضور توجہ فرما رہے ہیں، ابن عباس کی توجہ ہو رہی ہے، اور حضور کی وہ نوری اللہ کی رحمت کی برسات جو ہے وہ مخلوق میں تقسیم کی جا رہی ہے۔ ماشاءاللہ، مبارک ہو اس بات پر۔ اللہ ہم سب کو یہ اللہ کے رسول کا جو علم ہے اللہ ہمارے سینوں میں اس کو محفوظ فرما دے، آمین۔ حضور جو آج ایک مسئلہ 2-3 مسئلے پوچھے ہیں، کیونکہ
صاحب علم بزرگ ہو تو اس سے پھر علم پوچھا جائے تو پھر ذرا وہ حضور صاحبزادہ صاحب ٹانگری والے ارشاد فرماتے صاحب علم آدمی کو علم کے بارے میں ذرا کرے دو تو وہ اس وقت علم کی برسات برساتے ہیں. تو میں پوچھنا یہ چاہتا ہوں کہ جیسا کہ مجدد پاک کے زمانے میں یعنی اکبر اور جہانگیر نے ایک تجربہ کیا وہ فیلئر ہو گیا اور حضور مجدد پاک کا جو نمونہ اللہ کے رسول نے پیش کیا بعد علماء کرام اور یہاں کے جو مشائخ ہیں وہ پھر وہ پرانی تاریخ دہراتے ہیں. تو مجدد پاک نے جو نمونہ پیش کیا معلوم ہوتا خدا نے اس کو کامیابی دی. اگر وہی نمونہ یہاں اگر لاگو کیا جائے جیسا کہ دین الہی وہاں تھا یہاں بھی اگر کیا جائے تو پھر شاہ صاحب اور آپ اس کو کس طرح لیں گے؟ اور دوسرا مسئلہ یہ پوچھنا ہے انبیاء مرسلین اور یا کاملین چھوڑ کے انسان پر ناری اور نوری کا جو زمانہ یا وقت ہے یہ کیا انسان کی کوئی روحانیت پر ہے یا یہ دونوں اکٹھے رہتے ہیں؟ اس بارے میں آپ شاہ صاحب کی طرح آپ فرمائیں گے تاکہ اور دوسرا یہ جو علم آپ تقسیم فرما رہے ہیں تو داتا صاحب کی ایک میں بات پڑھی اس دن سے مجھے بڑا خطرہ ہو گیا کہ داتا صاحب کو ایک شہر میں کے لوگوں کا حضرت آپ بیان فرمائے تو جس وقت داتا صاحب بیان فرمانے لگے تو لوگوں نے توجہ نہ کی تو جو سامنے مینار کا جو خوبصورت چیزیں لگی ہوئی تھی آپ نے فرمایا آپ تو میری بات سنیں تو سب گر کر سامنے گر پڑی اللہ کے ولی کی توجہ سے. تو مجھے بڑا ڈر محسوس ہو رہا ہے جس وقت صاحب علم آدمی اللہ کے سور کی بات بتا رہے ہیں یا ہوں تو اس وقت ہماری دل کی اور دل اور دماغ کی توجہ کیسی ہونی چاہیے؟ اس بارے میں آپ کس شاید ہمیں کہیں ہم بھی نہ اسی طرح کہیں رونے جائے خدا کے رسول کی پاک بارگاہ سے بعض دفعہ جمعے یا نماز میں گفتگو لوگ علماء کرام کرتے ہیں تو تاکہ ہم غور سے سنیں. اس بارے میں آپ کے ساتھ توجہ فرمائیں گے تاکہ لوگ آپ لوگوں سے سبق حاصل کریں. شکریہ. بہت شکریہ. جزاکم اللہ. بہت نوازش محترم ایم خان صاحب تشریف فرما ہوئے. جی حضرت اگلا ہمارا سوال تھا مسز ماجد صاحبہ کا بریڈ فورڈ سے اور انہوں نے پوچھا کہ علماء و فقہاء کرام کے نزدیک مجتہدین کون ہیں اور ایک مجتہد میں کون سی خوبیاں ہونی چاہیے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. مجتہد علماء میں اور اصولیین کے نزدیک مجتہد وہ عالم دین ہوتا ہے اور عالم دین و دنیا ہوتا ہے کہ جس کو تمام علوم دینیہ اور احوال دنیاویہ پر نظر ہوتی ہے اور وہ قرآن و سنت سے مسائل کا استنباط کرنے کی صلاحیت رکھتا ہو. سبحان اللہ. براہ راست. اور اس کو علوم میں صرف یہ نہیں کہ ان کے مطالب کو پا لے بلکہ اس کو اتنی مہارت تامہ یعنی اس کو اتنا تمہر اس میں حاصل ہو اور تبحر حاصل ہو کہ وہ منشاء الہی تک پہنچے سبحان اللہ. اور منشاء رسول تک پہنچے کیونکہ دین کا بنیادی طور پر احکام کا جو ماخذ ہے وہ قرآن و سنت ہے پھر اجماع امت ہے. تو مجتہد وہ عالم دین ہوتا ہے کہ جو قرآن پاک کے اور حدیث مبارکہ تک پہنچنے کے لیے جتنے بھی آلات ہیں علوم عالیہ اور عالیہ ان تمام پر مہارت رکھتا ہو اور پھر اس کو نور بصیرت بھی حاصل ہو.
یعنی فراست جو خاص اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے فقاہت و بصیرت نصیب ہوتی ہے وہ بھی حاصل ہو، تاکہ وہ احوال دنیا کے مطابق، اس کے تقاضوں کے مطابق ضرورت جو قانونی ہوتی ہے وہ بھی قرآن و سنت کی روشنی میں پوری کر سکے، لیکن اس سے مراد رسول سے اور اللہ تعالیٰ کی منشا کے خلاف وہ مسئلہ نہ اخذ کرے۔ تو اس لحاظ سے یوں سمجھ لیجئے کہ صاحب بصارت بھی ہوتا ہے اور صاحب بصیرت بھی ہوتا ہے، جیسا کہ مجتہدین مطلق، کیونکہ ان کے اندر پھر کئی درجات ہیں کہ مجتہد فی المذہب ہوتے ہیں، مجتہد فی المسائل ہوتے ہیں، تو یہ ایک ہے مجتہد مطلق جو سب سے بڑا درجہ ہے اجتہاد کا۔ تو ایسے علماء کی مثال جو ہے جو سب سے مقبول ہیں اللہ کے فضل و کرم سے، اور ان کا نہایت وسیع اور جامع فقہی سرمایہ جو ہے وہ امت مسلمہ کے پاس موجود ہے، بطور مثال جو سب سے بڑی ہستی ہے ان میں وہ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ نعمان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہے، جن کی فقہ حنفی وہ مجتہد مطلق ہیں، اور ان کی فقہ حنفی 9,35,000 جزیات پر مشتمل ہے، جس کے اندر آپ نے اجتہاد کے ساتھ فقہی ذخیرہ کو، قوانین کو جمع فرمایا۔ اور مجتہد فی المذہب کی مثال جو ہے وہ امام قاضی ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ، اور حضرت امام محمد بن حسن شیبانی رحمۃ اللہ علیہ، اور حضرت امام ظفر رحمۃ اللہ علیہ کی مثال ہے کہ یہ مجتہد فی المذہب ہیں، کہ ان کا خود اپنا مکتب کے بانی نہیں ہیں، لیکن مذہب کی وضاحت میں انہوں نے بھی اجتہاد سے کام لیا اور اتنے مقبول ہوئے، اور ایسے ماہر عالم تھے کہ بسا اوقات مجتہد مطلق حضرت امام اعظم ابو حنیفہ جو ہیں وہ سینکڑوں ایسے مسائل ہیں جن میں صاحبین کے اقوال کی طرف، یعنی امام قاضی ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ اور امام محمد بن حسن شیبانی رحمۃ اللہ علیہ کے اقوال کی طرف رجوع بھی آپ نے فرمایا ہے۔ اس شان کے یہ مجتہد فی المذہب ہیں۔ اور مجتہد فی المسائل جو ہیں ان میں حضرت عبداللہ ابن مبارک اور بعد کے حضرت سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یا اس قسم کی ہستیاں جو ہیں ان کا جو ہے شمار اس میں ہوتا ہے۔ اور حضرت کے جو اساتذہ ہیں وہ بھی درجہ اجتہاد پر فائز تھے، جیسے حضرت عباد ابن ابی سلیمان ہیں، ان حضرت کے استاد امام اعظم ابو حنیفہ کے، یا حضرت شیخ ابراہیم نخعی رحمۃ اللہ علیہ ہیں، یا حضرت علقمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو کہ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کے شاگرد جلیل ہیں۔ یہ پورا سلسلہ درجہ اجتہاد کا، مگر امام صاحب کا نام اس لیے آتا ہے کہ چونکہ امام صاحب نے اجتہاد بھی فرمایا، اور جو اساتذہ کا اجتہاد تھا اس کو بھی آپ نے مرتب فرما کر پیش کر دیا۔ تو ترتیب فرمانا، اس کو ایک باقاعدہ مرتب کرنا، ایڈٹ کر دینا، یہ سبب ہے اس بات کا کہ جب آپ نے تدوین کی، فقہ کی مدون ہے، آپ مدون اول ہیں مسند خوارزمی میں اس بات کو تسلیم کیا گیا ہے کہ امام اعظم ابو حنیفہ مجتہد مطلق ہیں اور مدون اول ہیں وہ فقہ اسلام کے۔ اس اعتبار سے آپ کا نام، اور امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے وہ بات بڑی مشہور ہے کہ فقہ میں تمام فقہاء ابو حنیفہ کے بچوں کی طرح ہیں، امام ابو حنیفہ کے بچوں کی طرح ہیں۔ تو امام شافعی خود مجتہد مطلق ہیں، امام احمد ابن حنبل مجتہد مطلق ہیں، مالک بن انس رضی اللہ تعالی امام دار الہجرہ آپ بھی مجتہد مطلق ہیں۔ تو ان لوگوں کا درجہ اجتہاد اور اس کی شان اگر دیکھنی ہو تو ان کے لیے بڑی وسیع، بہت بڑی بڑی ضخیم کتب ہیں، اور ان کا مطالعہ کرنے سے مجتہد کی جو شان ہے وہ سامنے نظر آتی ہے۔ اور بلکہ وہ تو بڑی بڑی ہستیاں ہیں، اگر کوئی ان کے اصحاب تخریج یا اصحاب ترجیح کی کتابیں بھی دیکھے تو انسان کی عقل دنگ رہ جاتی ہے کہ ان لوگوں نے کتنا بڑا ذخیرہ علمی، قانون اسلامی اور تمدن اسلامی کے بارے میں اور انسانی تمدن پر یہ لوگ کیسی گہری نظر رکھتے تھے، اور کس طرح انہوں نے قانونی اور فقہی ضروریات جو ہیں ان کو پوری جامعیت کے ساتھ پیش کیا ہے۔ بہت شکریہ، جزاکم اللہ۔ ہمارے ساتھ پرویز صاحب ہیں پیٹر برو سے، ان سے بات کرتے ہیں۔ السلام علیکم جی پرویز صاحب، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام انکل، آپ کو بھی السلام، اور پیر سید عرفان شاہ مشکدی کو میرا مدبانہ سلام۔ وعلیکم السلام۔ انکل میرے دو سوال ہیں۔ ایک سوال یہ ہے کہ قضا نماز کے متعلق انکل، کہ اگر کسی کی مطلب بہت ساری قضا نمازیں رہتی ہیں، تو جب وہ اب پڑھے گے، مطلب فار ایگزامپل ظہر کی نماز جب ہم پڑھتے ہیں تو 4 سنتا ہے، 4 فرض ہے اور 2 سنتا ہے 2 نفل، اگر آخری 2 نفل چھوڑ کر 4 فرض ظہر کے قضا پڑھے وہ افضل ہوگا
دوسری بات یہ ہے جب ہم مغرب پڑھتے ہیں تو 2 نفل چھوڑ کر قضا پڑھ دیں وہ افضل ہوگا، عشاء کی 2 نفل چھوڑ کر قضا پڑھے یہ افضل ہوگا، یہ ایک آپ پلیز کلیریفائی کرنا۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ جب ہم گنہگار انسان جب کسی اولیاء اللہ کے دربار میں جاتے ہیں، بالخصوص سرکار غریب نواز جیسی ہستی کے دربار میں جائیں، تو اگر یہ ہم وہاں دعا کریں کہ اے اللہ تعالیٰ کے پیارے ولی آپ ہاتھ اٹھائیں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں ہمارے حق کے لیے، یہ کہنا کیسا ہے؟ ٹھیک، مہربانی آپ نے، شکریہ، بہت شکریہ۔ جی حضرت، اگلا ہمارا سوال تھا محمد رضوان صاحب کا ویک فیلڈ سے، اور ان کا سوال اور پرویز صاحب کا یہ دوسرا سوال ملتا جلتا ہے، بلکہ ایک ہی سوال ہے کہ ایک ولی سے ڈائریکٹ مدد مانگی جا سکتی ہے اور یہ مدد مانگنا کیسا ہے؟ پرویز صاحب نے مزید اضافہ یہ کیا کہ اگر کوئی خواجہ غریب نواز کی بارگاہ میں جا کے رحمۃ اللہ علیہ عرض کرے کہ اے خواجہ صاحب میرے لیے اللہ کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھائیں دعا کریں، تو اس کی شرعی حیثیت کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کے بندوں سے انبیاء کرام ہوں، رسل اعظام ہوں یا اولیاء اعظام ہوں، ان کی بارگاہ میں اگر کوئی جا کے یہ سوال کرتا ہے کہ آپ ہمارے حق میں دعا کریں، یا یہ کہتا ہے کہ یا اللہ ان کے وسیلے سے ہماری دعا قبول فرما، تو یہ دونوں طرح جائز ہے۔ کیوں کہ احادیث مبارکہ میں آتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم آپ نے خود یہ دعا فرمائی ہے کہ جیسے کہ امام حاکم نے اس حدیث پاک کو نقل کیا ہے، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں لما ماتت فاطمہ تو بنت اسد ام علی ابن ابی طالب کرم اللہ وجہہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہم اغفر لأمی فاطمہ بنت اسد ووسع علیہ مدخلہا بحق نبی کا والانبیاء الذین من قبلی۔ سبحان اللہ۔ اچھا، یہ ایک تو دعا کا یہ اسلوب ہے کہ حضرت انس فرماتے ہیں کہ حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ ماجدہ حضرت فاطمہ بنت اسد کی جب وفات ہوئی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دعا فرمائی، اے اللہ، اے میرے اللہ میری ماں فاطمہ بنت اسد کو معاف کر دے اور اپنے نبی کے صدقے اور مجھ سے پہلے انبیاء کے صدقے ان پر قبر کو وسیع کر دے۔ امام حاکم نے شک پوری رحمۃ اللہ علیہ، امام طبرانی نے اس حدیث پاک کو نقل فرمایا ہے، مجموع الزوائد میں بھی موجود ہے، دیگر کتب حدیث میں بھی اس کی تخریج دیکھی جا سکتی ہے۔ سبحان اللہ۔ اول انبیاء الذین من قبلی، تو آپ سے پہلے جتنے بھی انبیاء کرام ہیں وہ دنیا سے پردہ فرما چکے ہیں، تو نبی کریم علیہ السلام ان سب انبیاء کا وسیلہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں پیش کر رہے ہیں اپنی دعا کے اندر، یعنی حدیث پاک کے اندر یہ سب سے بڑا ثبوت موجود ہے۔ ایک کالر نے یہ بھی کہا تھا کہ کیا وسیلہ جو ہے وہ جائز ہے، تو اب یہ رہا کہ سوال براہ راست ان سے کرے جا کر، تو اس سلسلے میں دوسری حدیث جامع ترمذی کے اندر اور ابن ماجہ کے اندر موجود ہے، جس میں کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ دعا سکھائی دریل البصر کو جن کی آنکھیں نہیں تھیں۔ اس دعا کے اندر یہ لفظ ہے کہ یوں بھی کہو کہ یا رسول اللہ قد توجہت بک الی ربی، میں آپ کی طرف متوجہ ہوں کہ آپ اپنے رب سے میرے لیے یہ میرا استغاثہ پیش کیجیے اور میرے لیے آنکھیں رب سے مانگیے۔ سبحان اللہ۔ جی، اور اس پر بنیادی بات جو ہے نا، اس حدیث پاک میں بھی آیا کہ پہلے اللہم انی اسألک بحق محمد، یا اللہ میں آپ سے سوال کرتا ہوں کہ رسول اللہ کے وسیلے سے میری دعا کو سنیے، میری آنکھیں مجھے عطا فرمائیے۔ یہ جامع ترمذی، سنن ابن ماجہ اور جامع ترمذی دونوں میں یہ حدیث پاک موجود ہے سند صحیح کے ساتھ، اور اس پر خوارج نے بڑی لے دے کی ہے، لیکن آخر منہ کی کھائی ہے اور ماننا پڑا ان کو کہ یہ حدیث صحیح ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا کہ پہلے تو سوال کرو رب سے میرے وسیلے سے، اور پھر یہ سکھایا کہ یوں بھی کہہ سکتے ہو یا رسول اللہ قد توجہت بکا، میں اب آپ سے یہ کہتا ہوں کہ اپنے رب سے مجھے یہ لے کر دیجیے۔ تو یہ تعلیم ہی ہے، خود سکھایا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے، اور جب انہوں نے حضور کے سیکھے ہوئے لفظوں کے ساتھ دعا کی ہے تو فرماتے ہیں ابھی میں نے اپنی ہتھیلیاں اپنے منہ کی طرف نہیں لایا میں کہ الحمدللہ اللہ نے مجھے بینائی عطا فرمائی اور میں اپنے ہاتھوں کی جو ہے نا لکیریں صاف میں دیکھ رہا تھا، اللہ تعالیٰ اسی وقت سن لی اور بینائی عطا فرما دی۔ اچھا، اب یہ بھی اس بارے میں غور کرنا چاہیے
جی کال لے لیں. جی ہمارے ساتھ ایک اور کالر ہیں لندن سے، نام خود ہی بتائیں گے. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. دونوں علماء کی بارگاہ میں سلام. فصیح نام ہے میرا، والتھمسٹر لندن سے. جی فصیح صاحب. حضور 3 باتیں مجھے کہنی ہے. پہلی یہ کہ فتاوی رضویہ میں میں نے پڑھا ہے داڑھی شریف کے بارے میں کہ ایک مشت جو ہے وہ واجب ہے. تو کیا اس کی ریکگنیشن جو ہے وہ باقی جو دنیا کے ممالک میں ہے ان میں بھی ایسی ہی ہے؟ کیونکہ فتاوی رضویہ کیا اس کی پہچان ہے باقی جگہوں پہ اور باقی جگہوں میں بھی ایسا ہے، تو کسی اور کتب میں بھی یہ واجب اس کو کہا گیا ہے. اور دوسرا یہ کہنا ہے کہ ابھی لاسٹ جو رمضان گزرا پچھلے سال، تو کچھ مساجد میں جو ہے رمضان کی ٹائمنگ جو ہے اس میں کافی فرق آ رہا تھا، تقریباً 1 گھنٹہ یا اس سے بھی تھوڑا سا زائد جو ہے نا وہ سحر کا ٹائم تھا. اور ابھی اس رمضان میں جو ہے کافی اس سے زیادہ یعنی مساجد میں وہ کچھ پتہ نہیں 18 ڈگری 15 ڈگری واللہ عالم. تو اب جو ہے وہ ہم بھی کنفیوز ہیں کہ کیا کیا جائے، وہ کس کو فالو کیا جائے، کیا کیا جائے، اس بارے میں تھوڑی وضاحت فرما دیں. اور تیسرا عرض یہ کرنی ہے کہ میرا تعلق پیچھے جہلم سے ہے. تو ابھی کل مجھے وہ خبر ملی کہ میرے وہاں ٹیچر ہیں، میں الحمدللہ ان سے قرآن پاک جو ہے وہ سیکھا. تو وہ مسجد میں جو ہے نا وہ اسپیکر پہ اذان سے پہلے جو ہے درود پاک جو ہے پڑھا کرتا تھا. اور عموماً ہمارے ہاں 90 یا مور دین 90% مساجد میں ایسا ہوتا ہے کہ درود پاک پڑھا جاتا ہے الحمدللہ. تو وہ کسی نے جو ہے وہ دھمکی دی ان کو کہ یہ پڑھنا چھوڑ دیں ورنہ ہم آپ کو مار دیں گے. تو اس کے کچھ ہی دن بعد جو ہے نا وہ ان پر قاتلانہ حملہ ہوا اور شہید کر دیا گیا. 2-3 دن ہاسپٹل میں رہے اور کل جو ہے وہ وفات پا گئے. تو کیا نام ہے ان کا جی؟ جی وہ شاہ صاحب کی خدمت میں عرض ہے کہ ان کے لیے خصوصی دعا کیجیے. ان کا نام کیا ہے جی؟ جی الطاف صاحب. جہلم میں تھے؟ جی جہلم میں. شہر میں؟ جی جہلم روہتاس روڈ کے قریب ایک گاؤں ہے تو وہاں سے ہے. اچھا جی ان کے لیے خصوصی دعا کیجیے گا انشاءاللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ. بہت شکریہ. جی حضرت آپ فرما رہے تھے یہ ڈائریکٹ مدد مانگنے کے. جی تو اس میں بنیاد جو ہے نا جی، وہ سب سے بڑی بنیاد اس میں یہ ہے کہ جس آیت کریمہ میں اللہ حکم الحاکمین جل وعلا نے امت کو یہ حکم دیا ہے کہ لو انہم اذ ظلموا انفسہم جاؤک فاستغفر اللہ واستغفر لہم الرسول. سبحان اللہ. اس کے اندر آپ اگر توجہ کریں تو سارا مسئلہ حل ہو جاتا ہے کہ اگر وہ اپنی جانوں پر ظلم کریں تو پھر کیا کریں؟ جاؤ کا، اور وہ آئیں تیرے پاس. فاستغفر اللہ، اللہ سے معافی مانگیں وہ. واستغفر لہم الرسول، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے لیے مغفرت طلب کریں رب سے. یہ بات جو ہے یہ بنیاد ہے اس بات کی کہ یہ آیت کریمہ اپنے مورد پر بند نہیں ہے کہ یہ صرف صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کے لیے رکھی گئی ہو کہ وہ نبی پاک کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں اور گناہوں کی معافی مانگتے ہیں اور حضور ان کے لیے بھی مغفرت طلب کرتے ہیں، بلکہ یہاں واستغفر لہم الرسول جو فرمایا گیا تو وہی رسول گرامی ہے. آج بھی امت انہی کا کلمہ پڑھتی ہے، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. آپ کی رسالت زندہ ہے. آپ جس منصب پر فائز ہیں کہ آپ امت کے حق میں مغفرت کریں، آج بھی امتی آپ کی قبر انور پر جا کر رب سے استغفار کرے، اپنے لیے مغفرت مانگے اور پھر حضور کی بارگاہ میں استغاثہ پیش کرے کہ میں تو آیا ہوں اور رب نے فرمایا تو میں آیا ہوں. مجرم بلائے آئے ہیں جاؤ کا ہے گواہ، پھر رد ہوں کب یہ بات کریموں کے در کی ہے. سبحان اللہ. ہمیں تو انویٹیشن دیا گیا ہے کہ آپ کے پاس آئیں تو ہم آ گئے ہیں. جب آئے ہیں اللہ سے معافی مانگتے ہیں. اس کا مطلب ہے کہ اللہ سے معافی ہر بندے کا اللہ تعالیٰ سے تعلق ہے، جہاں چاہے مانگ سکتا ہے، لیکن جاؤ کا کے بعد فرمایا کہ یہاں آ کے مانگیں. اس کا مطلب ہے کہ اللہ سے معافی کوئی بندہ خود بھی مانگے اور حضور کے پاس جا کے مانگے تو یہ خاص مقام ہے کہ جہاں رب سے مانگے تو اللہ تبارک و تعالیٰ عطا فرما دیتا ہے. اور واستغفر لہم الرسول کہ رسول بھی مانگے.
تو یہ آیت کریمہ قرآن پاک کا یہ طور ہے، مفسرین کرام نے اس کو بڑی شد و مد کے ساتھ بیان کیا ہے کہ یہ آیتیں جو ہیں ان کا مفہوم جو ہے اور ان کا حکم جو ہے یہ اپنے مورد پر بند نہیں ہے، بلکہ نبی کریم علیہ السلام تا قیام قیامت آپ نبی و رسول ہیں، اور آج بھی جو امتی معافی مانگنا چاہتا ہے اپنے گناہوں کی اور حضور سے درخواست کرتا ہے کہ آپ ہمارے لیے مغفرت طلب کریں، تو نبی کریم علیہ السلام مغفرت طلب کرتے ہیں۔ تو یہ اس کی اصل ہے کہ قبر والی ہستی جو ہے ان کے پاس جا کر بھی یہ کہا جا سکتا ہے کہ آپ دعا کریں۔ پھر یہ ہے صحیح مسلم شریف کے اندر یہ حدیث بھی موجود ہے کہ اذا تحیرتم فی الامور تو فقولوا یا عباد اللہ اعینونی، کہ رجال غیب کو یہ کہنا کہ اللہ کے بندو ہماری مدد کرو۔ یہ سرکار کا حکم ہے کہ جب تم کسی غیر آباد زمین میں یا جنگل میں کوئی چیز تمہاری گم ہو جائے یا تم متحیر ہو جاؤ، تمہیں راستہ نہ ملے یا کسی معاملے میں پریشان ہو، تو تم رجال غیب سے مدد طلب کر سکتے ہو۔ اور وہاں یہ لفظ بھی موجود ہے یا عباد اللہ اعینونی، اے خدا کے بندو ہماری مدد کرو۔ سبحان اللہ۔ ہمارے ساتھ سید گیلانی صاحب ہیں گلاسگو سے۔ السلام علیکم سر۔ جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ سر میں نے ایک بات پوچھنی تھی۔ جی پوچھئے۔ شاہ صاحب سے میں نے کافی دیر سے ان کو ٹریس کر رہا تھا، تو عرض کرنی یہ تھی کہ مجھے خواب آئی تھی۔ جی خواب کا پروگرام ویسے گیلانی صاحب یہ نہیں ہے، لیکن اگر کوئی آپ نے اور بات کرنی ہے تو کر سکتے ہیں۔ آپ کو بتا دیتا ہوں، آپ بے شک پھر مجھے جواب دے دیں کسی وقت کے، کیونکہ شاہ صاحب کا میرے پاس نمبر نہیں ہے۔ آپ اگر کنٹرول روم میں اپنا نمبر بھی چھوڑ دیں اور وہ بھی بیان جو فرمانا چاہتے ہیں وہ کر دیں تو آپ کو بتا دیا جائے گا۔ شاہ صاحب سے پوچھ کے آپ کو کنٹرول روم سے بتا دیا جائے گا۔ بہت شکریہ۔ جی حضرت، اگلا حضرت سوال تھا کہ یہ جو کہا جاتا ہے کہ سرکار نے بلایا ہے، جو بندہ حاضری کے لیے جائے تو سرکار بلاتے ہیں، سرکار نے بلایا تو میں حاضر ہو گیا، تو ان کا کہنا یہ تھا کہ بلاتا تو اللہ تعالیٰ ہے، تو یہ آپ کیوں کہتے ہیں کہ سرکار نے بلایا، یا یہ کیوں کہا جاتا ہے، اور ایسا کہنا صحیح ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ کہنا بالکل درست ہے، اس لیے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا بلانا اللہ کا ہی بلانا ہے۔ سبحان اللہ۔ اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالی جل شانہ نے بیت اللہ شریف کی طرف جب بلایا تو یہ پکار کس کی بنائی رب تعالیٰ نے، اپنی یا اپنے بندے کی؟ جی، اذن فی الناس بالحج، یہ کس کو حکم ہوا؟ حضرت ابراہیم صلی اللہ علیہ السلام کو۔ تو وہاں بھی پکار ابراہیم علیہ السلام کی ہے، ابراہیم علیہ السلام کی پکار ہے پہلی کہ آپ پہاڑی پہ چڑھ جائیے اور اعلان کر دیجئے کہ رب کا گھر میں نے تیار کر دیا ہے بلاد و امصار قرب و بعد میں، تو یا اللہ میں تو اس پہاڑی پہ آواز دوں تو کتنی دور آواز جا سکتی ہے؟ 1 میل تک جا سکتی ہے، بہت بلند آواز ہو تو میل تک چلی جائے گی۔ فرمایا پہاڑی پہ کھڑے ہو کے تم اذان دے دو، یہ حج کی اذان ہے، اعلان کرو، پکار کرو۔ باقی اس کو کہاں کہاں تک پہنچائیں گے؟ وہاں تک پہنچائیں گے کہ اگر کوئی باپ کے سلب میں ہے یا ماں کے رحم میں بھی ہے تو جسے ہم نے مقدر کر دیا ہے وہ وہاں بھی اس پر لبیک بولے گا، اور جو لبیک بولے گا وہ کعبہ میں ضرور حاضر ہو جائے گا۔ تو یہاں بھی دیکھیے پکار کس کی ہے، اذن کس کو کہا گیا ہے؟ فی الناس بالحج یاتوک رجالا وعلی کل ضامر یاتین من کل فج عمیق، کہ لوگ جو ہے پیدل بھی اور اونٹنیوں پر بھی اور سواریوں پر بھی، گھاٹیوں سے بھی اور مشکل ترین راستوں سے بھی آئیں گے، اذان دینا آپ کا کام ہے۔ تو یہ پکار قدرت رب کی ہے، پکار حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کی ہے۔ اور یہاں بھی جب اللہ تبارک تعالیٰ جل شانہ نے فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم لما یحییکم، تو یہاں دیکھیے نا کہ ایمان والوں تمہیں جواب دینا تم پر لازم ہے، کس کے لیے؟ اللہ کے لیے اور اس کے رسول اذا دعاکم۔ اب
یہاں دیکھیے دعاکم ہے، جب وہ تمہیں پکاریں تو اللہ اور اللہ کے رسول کی پکار ایک ہی ہے، سبحان اللہ، کہ ایسی پکار جو تمہیں زندگی بخش دے. اللہ اکبر. جی کہ اس پکار کا جواب دینا، اور جواب دینا اس کا قبول کرنا بھی اور جواب دینا بھی یہ تو پر لازم ہے ایمان والو. تو اس فرق کو بین اللہ و رسولی جو لوگ فرق کرنا چاہتے ہیں اور اس کو سمجھتے ہیں کہ اللہ کا پکارنا اور ہے رسول اللہ کا پکارنا اور ہے، وہ تو خائب و خاسر لوگ ہیں. اور مومن کامل وہ ہیں کہ لم یفرقوا بین اللہ و رسولی ویقولون ہم تو ایمان لائے، وہ کہتے ہیں ہم ایمان لائے، اور کوئی فرق نہیں کرتے اس بات میں. کیوں؟ کہ ان کو یقین کامل ہے کہ رسول اللہ کی مرضی کے بغیر، ان کے حکم کے بغیر تو کہتے ہی نہیں. فرمایا تو رسول اللہ کی اطاعت تو اللہ کی اطاعت ہے، من یطع الرسول فقد اطاع اللہ. اس لیے اس میں کوئی فرق کرنے کی ضرورت نہیں. یوں بھی کہہ سکتے ہو کہ مجھے رسول اللہ نے بلایا، اور جب یہ کہہ رہے ہو تب بھی ذہن میں یہی ہوتا ہے کہ رسول اللہ نے تبھی بلایا جب اللہ نے بلایا. اس میں فرق کرنے کی کوئی ضرورت نہیں. جو اس معنی میں کہتا ہے اس پر کوئی قدغن نہیں ہے، اور شرعاً اس کو کوئی منع کرنے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ دینے کو، اپنے عطا فرمانے کو، اپنے فضل کو، قرآن پاک میں اگر اس پر میں آپ کے سامنے آیات پیش کروں تو 20 آیات اس پر موجود ہیں کہ رب تبارک و تعالیٰ نے غنی فرمانا، دینا اور کرم فرمانا، ان سب کی نسبت اپنی طرف بھی فرمائی، اپنے رسول کی طرف بھی فرمائی ہے. ما نقموا وما اغناهم اللہ ورسولہ من فضلہ، کہ منافقوں کو کیا برا لگا کہ اللہ اور اس کے رسول نے مومنوں کو غنی کر دیا ہے، یہ بات ان کو بری لگی ہے. تو یعنی اس فعل کی، غنی کرنے کی فعل جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نسبت اس کی طرف اغناہم اللہ ورسولہ، تو یہاں اللہ تعالیٰ نے فرق نہیں رکھا، اللہ اور اس کے رسول نے غنی کیا ان کو، مومنین کو اتنا عطا فرمایا کہ ان کو غنی کر دیا. تو یہ اس کے درمیان جو فرق کرنے والا ذہن ہے نا اللہ اور اللہ کے رسول کے احکام کے درمیان، یہی وہ ذہن ہے بنیادی طور پر جو بہت دور لے جاتا ہے، اور اس میں نہ توحید کا تقدس رہنے دیتا ہے اور نہ ہی مقام رسالت کی وہ کوئی پہچان رہنے دیتا ہے. لہذا جس انداز سے قرآن پاک نے اس کا ذکر کیا اسی انداز سے اللہ کا فرمان، رسول اللہ کا فرمان، رسول اللہ کا فرمان، اللہ کا فرمان سمجھنا چاہیے اور دل سے اس پر ایمان رکھنا چاہیے. سبحان اللہ، بہت شکریہ. ہمارے ساتھ ذوالفقار صاحب ہیں غالباً ووکنگ سے. السلام علیکم جناب. جی وعلیکم السلام. جی میری طرف سے شاہ صاحب جی کو اور آپ کو مؤدبانہ السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. حضرت میرے سوال سے کوئی اور نہ مطلب لیا جائے، میں ماشاءاللہ اہل سنت و جماعت ہوں اور نقش بند سلسلہ سے بیعت ہوں. میں ایک چینل پہ دیکھ رہا تھا، اگلے دن واچ کر رہا تھا، تو وہاں وہ جو عالم تھے وہ کہہ رہے تھے کہ علامہ سیوطی اور ملا علی قاری جو ہے نا ہمارے اہل سنت کے بڑے علماء میں ان کا نام آتا ہے، انہوں نے یزید کو بھی اماموں میں شمار کیا ہے. تو میں اس سے بڑا متعجب ہوا کہ ہمارے جو علامہ جلال الدین سیوطی ہے، میں نے تو ان کے متعلق پڑھا ہے کہ ان کو تو جھاگتے میں حضور نبی علیہ السلام کی صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت نصیب ہوئی ہے. تو ان جیسے علماء کیسے یہ باتیں لکھ سکتے ہیں؟ دوسرا میرا یہ عرض ہے کہ میں نے اسی چینل پہ ایک دفعہ میں کچھ سن رہا تھا کہ ان کے عقائد کے مطابق جو حضرت علی ہے امامت پر انہی کا صرف حق تھا رضی اللہ عنہم، لیکن وہ کہہ رہے تھے کہ باقی جو ہیں جو شیخین ہیں جنہیں ہم بھی خلیفہ اول، دوم اور سوم مانتے ہیں، حضرت ابو بکر، حضرت عمر اور حضرت عثمان رضوان اللہ علیہ اجمعین، یہ غاصب ہیں، ان کا حق نہیں تھا خلافت پر. تو میرا سوال اس متعلق یہ ہے کہ کیا ائمہ اہل بیت جن کو یہ امام مانتے ہیں 11 امام، کیا ان میں سے بھی کسی ایک کا بھی یہ عقیدہ تھا کہ یہ نعوذ باللہ یہ غاصب ہیں، ان کا حق نہیں تھا امامت پہ یا خلافت پہ؟ اور دوسرے کیا
علامہ جلالالدین سیوطی اور ملا علی قاری نے کیا لکھا ہے یہ کہ یزید خلیفہ یا امام تھا؟ بس میرا یہی سوال ہے. السلام علیکم. بہت شکریہ. جزاکم. جی حضرت اگلا سوال تھا آپ کی گفتگو کے دوران ادیب حسین صاحب نے برمنگم سے یہ سوال کیا جی کہ کیا حضرت یونس علیہ السلام سے کوئی غلطی ہوئی تھی؟ اگر کوئی غلطی ہوئی تھی تو اس کی تفصیل ارشاد فرما دیں. حضرت یونس علیہ السلام کے تبلیغ جو ہے آپ نے جو فرمائی اپنی قوم کو، اس کا قصہ پورا قرآن مقدس میں موجود ہے. ان یونس لمن المرسلین اذ ابق الی الفلک المشحون. یہاں اور پھر وَظَنُّونَ إِذْ ذَهَبَ مُغَاضِبًا فَظَنَّ أَن لَّن نَّقْدِرَ عَلَيْهِ فَنَادَىٰ فِي الظُّلُمَاتِ أَن لَّا إِلَٰهَ إِلَّا أَنتَ سُبْحَانَكَ إِنِّي كُنتُ مِنَ الظَّالِمِينَ. یہ ساری آیات جو ہے حضرت یونس علیہ السلام کے بارے میں ہی ہیں، اور یہ قصہ قرآن مقدس میں 17ویں پارے کے اندر بھی موجود ہے، اور حضرت یونس علیہ السلام کے نام نامی اس میں گرامی سے پوری صورت بھی قرآن کی موجود ہے. حضرت یونس علیہ السلام آپ نے جی کال لے لیا. جی ہمارے ساتھ پرویز صاحب ہیں پیٹر برو سے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام علامہ صابری صاحب اور قبلہ شاہ صاحب کی خدمت میں السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. حضور قرآن مجید کی سورہ فاطر کے اندر آیت ہے جس کا عام طور پہ حوالہ پیش کیا جاتا ہے. اللہ ارشاد فرماتا ہے وَمَا يَسْتَوِي الْأَحْيَاءُ وَلَا الْأَمْوَاتُ إِنَّ اللَّهَ يَسْمِعُ مَن يَشَاءُ وَمَا أَنتَ بِمُسْمِعٍ مَن فِي الْقُبُورِ. اور دوسری آیت جو ہے وہ سورہ روم کے اندر سے پیش کی جاتی ہے فَإِنَّكَ لَا تُسْمِعُ الْمَوْتَىٰ. یہ تو دو ہو گئی. آگے جب ہم 28ویں سپارے میں جاتے ہیں تو وہاں اللہ ارشاد فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا لا تتولوا قوما غضب اللہ علیہم قد یئسوا من الآخرۃ کما یئس الکفار من اصحاب القبور. تو اگر آپ ان تینوں آیات پہ روشنی ڈال دیں تو بڑی مہربانی ہوگی، ہم جیسے نکموں کی رہنمائی بھی ہو جائے گی. بڑی مہربانی ہوگی. بہت شکریہ. جزاکم اللہ. پرویز صاحب تشریف فرما ہوئے. جی حضرت. جی حضرت یونس علیہ السلام کی جی بات فرما رہے تھے. تو آپ نے قوم کو تبلیغ فرمائی، اور تبلیغ فرمانے کے بعد آپ نے اس قوم سے آپ اپنی اجتہاد کے مطابق مایوسی کی کیفیت میں آپ نے ان کو چھوڑ دیا کہ اس قوم پر عذاب آئے گا، اور آپ اس سے قوم سے نکل گئے غصے کی کیفیت میں. قرآن مقدس میں اس بات کا بیان موجود ہے. اس کو خطا سے تعبیر کرنا یہ آپ کی شان ہے. یعنی آپ اپنے لیے فرماتے ہیں کہ انی کنت من الظالمین، لیکن انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام جو ہیں ان کو وہ گناہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے محفوظ فرمایا ہے. البتہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ جل شانہ کی یہ حکمت تھی کہ اس کے تحت ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ جل شانہ نے ان پر ابتلا فرمائی. آزمائش تھی ان کے لیے مچھلی کے پیٹ میں جانا اور پھر ان کلمات طیبات کے ساتھ اس سے رہائی ہونا. یہ پوری تفصیل 17ویں پارے کے اندر قرآن مقدس کے اندر موجود ہے. خطا کوئی نہیں ہے، یہ حکمت ہے. جیسا کہ حضرت آدم علیہ السلام کے ہاں یعنی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ گندم کا دانہ کھانا، اس کے اندر جو حکمتیں ہیں تو تفاسیر کے اندر موجود ہیں کہ ایسی خطا پر کئی جو یعنی اطاعتیں ہیں وہ قربان کے جس کے نتیجے میں ساری کائنات وجود میں آئی اور اس کا نظام چلا ہے. جی ہمارے ساتھ محمد مجید قادری صاحب ہیں نیو پورٹ سے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. شاہ صاحب کی خدمت میں عرض ہے پہلے تو یہ کہ الحمدللہ آپ کی زیارت کر کے تو آنکھوں کو ٹھنڈک اور دل کو سرور حاصل ہوتا ہے. الحمدللہ تعالیٰ آپ جیسے علماء کو ہمارے اہل سنت میں کثیر فرمائے اور آپ کو حاسدین کے حسد سے اور دشمنوں کی میلی نظر سے اللہ تعالیٰ محفوظ فرمائے آپ جیسے علماء.
حضور آپ سے مختصر سے صرف یہ عرض ہے کہ ابھی بہت سے چینلز جو ہیں وہ کھلے ہوئے ہیں جو کہ بد مذہبوں کے، نجدیوں کے، خارجیوں کے، شیعوں کے اور یہاں تک کہ قادیانیوں کے اور دوسرے بھی جو مسلمانوں کے ذہنوں میں وسوسے ڈالنے والے لوگ ہیں ان کے. تو ہمارے بہت سے مسلمان بھائی، سنی بھائی اور لوگ جو ہیں وہ بس ایسے ہی شوق کے ساتھ جس کو مرضی لگا لیا اور اس کو دیکھ لیا اور پھر بعد میں وسوسے ذہنوں میں پالتے ہیں تو ادھر ادھر جا کے پھر وہ مسائل پوچھتے ہیں. تو کیا آپ سے صرف عرض یہ ہے کہ کیا عام لوگوں کو ایسے لوگوں کے چینلز کو دیکھنا چاہیے؟ شرعاً کیا اس کی اجازت ہے کہ ہم کوئی بھی چینل لگا کے کسی بھی بندے کی تقریر سن لیں اور اس کو دیکھ لیں؟ آپ سے صرف یہ پوچھنا چاہ رہا ہوں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی حضرت اگلا ہمارا سوال تھا جی خالد صاحب کا برمنگم سے. ان نے پوچھا کہ کلمہ شریف کئی مساجد میں لکھا ہوتا ہے جی اور جو شہادت توحید پر مبنی کلمات ہیں وہ ایک طرف اور شہادت رسالت پر جو مبنی کلمات ہیں وہ دوسری طرف، درمیان میں بہت فاصلہ ہوتا ہے. تو کیا ایسا الگ کر کے لکھنا جائز ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. اگر یہ محراب شریف پر دونوں حضرت مدرت کے ساتھ ایک کالر ہیں، ان سے بات کر لیں. اسماعیل صاحب ہیں ہمارے ساتھ بلیک بن سے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. جی محمد اسماعیل صاحب. ہاں جی، شاہ صاحب کی مؤدبانہ سلام اور آپ کو بھی مؤدبانہ سلام. وعلیکم السلام. وعلیکم السلام. اچھا، میرا سوال یہ ہے کہ ہماری شریعت کے حساب سے قصری نماز کب ہوتی ہے؟ کتنا میل ہم سفر کر کے پھر ہماری قصری نماز ہوتی ہے؟ اور میرے کام کے حساب سے کہ ہر روز میں میرا سفر کا کام ہوتا ہے اور جہاں کام کرتا ہوں ادھر نماز کے لیے وہ سہولیت سب کچھ نہیں ہوتی ہے. تو رات کو جب واپس آ جاتا ہوں تو ظہر عصر مغرب سب قضا ہو جاتی ہے. تو کیسے پڑھنی چاہیے وہ نماز؟ قضا کر کے یا کسری کر کے؟ کیونکہ آپ کا سفر کتنا ہے؟ وہ ہر روز ڈفرنٹ میل کا سفر ہوتا ہے. کبھی زیادہ ہو جاتا ہے، کبھی تو کم میل ہوتے ہیں، لیکن سہولیت نہیں ہوتی ہے نماز پڑھنے کے لیے جب میں کام کرتا ہوں. جہاں نہیں منیمم کتنا ہوتا ہے؟ اور منیمم تو کبھی 10 میل ہوتی ہے، کبھی 100 میل ہوتی ہے، ڈفرنٹ ہوتی ہے ہر روز. اچھا ٹھیک ہے. تو اس میں کچھ تھوڑی وظائف کر لیں. جی اور کوئی سوال؟ نہیں، یہ سوال صحیح. اچھا بہت شکریہ. جزاک اللہ خیر. جی حضرت جناب آپ فرما رہے تھے کلمہ شریف کا وہ میں اس سلسلے میں یہ عرض کرتا ہوں کہ اگر لکھنے والے جو ہیں وہ تزئین کے لیے کہ فصل کے نہیں کر رہے دونوں کے درمیان، بلکہ تزئین کی نیت سے کہ ایک چوکٹا جو ہے وہ توحید کے لیے اور ایک طرف رسالت کے لیے، شہادت کے لیے انہوں نے رکھا ہے، تو اس میں اس کو فصل نہیں کہتے، اس میں حرج نہیں. لیکن اگر کسی شخص کے ذہن میں یہ وہم ہو کہ ملا کے لکھنا جائز نہیں، تو یہ بالکل قطعی طور پر غلط ہے ان کا سمجھنا. اس لیے کہ امام حاکم اور امام طبرانی نے اور ابو نعیم نے اور بہقی نے، تمام محدثین کرام نے اس حدیث پاک کو اپنی اسناد کے ساتھ لکھا ہے کہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لما اصاب آدم الخطیۃ رفع راسہ فقال رب اسألک بحق محمد ان غفرت لی فاوحى اللہ تعالی الیہ وما محمد ومن محمد فقال رب انک لما اتممت خلقی رفعت راسی الى عرشک فاذا علیہ مکتوب لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ فعلمت انہ اکرم خلقک علیک اذا قرنت اسمہ ما اسمک. سبحان اللہ. قال نعم قد غفرت لك وهو آخر الانبیاء من ذریتک
वलौलाहु मा खलक़तुका। सुभान अल्लाह। हज़रत उमर बिन खत्ताब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जब आदम अलैहिस्सलाम से लग़ज़श हो गई तो उन्होंने अपना सर उठाया और अर्ज किया है मेरे रब मैं तुझे मोहम्मद का वास्ता देता हूं मुझे बख्श दे। अल्लाह ताला ने उनकी तरफ वही फरमाई कि क्या मोहम्मद और कौन मोहम्मद तू किस तरह जानता है, तूने कैसे पहचाना उनको, क्योंकि अभी तो मैंने उनको जाहिर ही नहीं फरमाया। सुभान अल्लाह। तो अर्ज किया है मेरे रब जब तूने मेरी तख्लीक को मुकम्मल किया तो मैंने अपना सर तेरे अर्श की तरफ उठाया तो अर्श की जबीन पर लिखा हुआ था ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। मैं समझ गया कि ये तेरे नजदीक तेरी मखलूक में सबसे ज्यादा इज्जत वाली हस्ती है जिसके नाम को तूने अपने नाम के साथ मिला के जोड़ के लिखा है। सुभान अल्लाह। अल्लाह ताला ने फरमाया हाँ मैंने तुझे बख्श दिया, वो तेरी औलाद में सबसे आखिरी नबी है और अगर वो ना होते तो मैं तुझे भी पैदा ना करता। सुभान अल्लाह। अब बताया जाए कि जब अल्लाह अहकमुल हाकिमीन जल्ल वाला अर्श के माथे पर जोड़कर अपने नाम के साथ, और शहादत भी अबुल बशर की है, हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की बात है, उन्होंने देखा। तो अगर अर्श की जमीन पर ये नाम अल्लाह के नाम के साथ जुड़ा हुआ है तो रब की शान है ना वहां, और तो कोई कातब लिख भी नहीं आ सकता ना वहां जी। या कुछ लोगों का ख्याल हो कि कोई ये तो खास मकतबा फिक्र है जो ऐसा लिखता है नाम जोड़ के, तो मुझे बताया जाए कि अर्श आज़म के माथे पर किस मकतबा फिक्र का हाथ पहुंचता था जहां लिखा है जाके। जाहिर है ये अल्लाह की मंशा से लिखा गया है। अल्लाह अहकमुल हाकिमीन के वो मुती मुकर्रम इबाद मलाइका उन्हीं का लिखा हुआ है ना वहां तो किसी दूसरे का गुजर नहीं कि कोई पेंटर जाके वहां पे लिखा आया हो और किसी खास मकतबा फिक्र का हो, कोई फतावा रज़विया से पढ़ के फतवा उसने जाके वहां लिखा आया हो अर्श के माथे पर, और वो भी कब कि जब अभी आदम अलैहिस्सलाम में रूह फूकने की बात हो रही है। तो अंदाजा फरमाया जाए कि नाम उनका नाम अक़दस जो है हमारे आका व मौला इमामुल अंबिया जनाब मोहम्मद मुस्तफ़ा का नाम कलमा मुबारक में अर्श की जबीन पर, जन्नत के दरवाज़ों पर, जन्नत के दरख्त के पत्तों पर, और फिर देखें कलमा में, अज़ान में, शहादत में, इकामत में, तकबीर में, हर मकाम पर रब ताला जल्ल शानहू ने अपने नाम के साथ अपने हबीब मुक़द्दस के नाम को जोड़ा है। सुभान अल्लाह। आप कॉल ले। हमारे साथ यासिर साहब हैं नेल्सन से। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह वबरकातुहू। साहब सब क्या हाल है, ठीक ठाक है? जी 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 साहब मैं पंजाबी जी गल कर सकना? जी बिल्कुल करो करो। शाह साहब की बारगाह च अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह वबरकातुहू। शाह साहब क्या हाल है आपका, ठीक ठाक है? शाह जी बस जिस टाइम टीवी ते आते हो देख के दिल बाग बाग हो जाते। यकीन करो घर वक्त जिस टाइम नमाज पढ़ी दी है, जिस टाइम कोई डोनेशन होता उम्मा चैनल साबरी साहब पता होगा घर होगा बस तुहाडे वास्ते दुआवां करी दी तुहाडे वास्ते। यकीन करो आखिर अल्लाह ताला तुहानू सेहत दे, तंदुरुस्ती दे, तुसी अहले सुन्नत दे शेर हो आके। यकीन करो सुननी है लेकिन पहला को नहीं पता सी कि साडा कीदा की है, सिर्फ दो बंदियां देखे बाकी नहीं पता। जिस टाइम तुहाडी जुबान चो अल्लाह हज़रत दा नाम सुनी दा यकीन करो बयान नहीं कर सकदा। बस दुआ करने अल्लाह ताला तुहानू लंबी उम्र दे, तुहाडे इल्म च जिंदगी च बरकत पाए। दो ना शाह साहब लेना एक तुहाडा वीर आ हजरत सईद शबीर हुसैन शाह हफजाबादी। जिस टाइम तकरीर करते सन पहला तुहाडा को नहीं पता सच्ची दी गल दसां दे, लेकिन एक तकरीर सुन रहा उन्हां दी तो उन्हां आख्या कि मेरा वीर है, उन्हां आख्या उम्र च वड्डा मैं वां लेकिन इल्म च वो वड्डे ने। यकीन करो उन्हां दे बाद जिस टाइम तकरीर सुनना जिस टाइम तुहाडी तकरीर सुनी है ना बस वो दिन तो बाद आज तक जिस टाइम नमाज पढ़ी जिस टाइम करे बस यही दुआ कर दी शाह साहब अल्लाह ताला तुहानू लंबी उम्र देवे। दूसरा शाह साहब पता करना सी कि साडे जयद उलमा जिस तरह पैदा हो रहे ने ते नाल नाल अल्लाह ताला दा कानून है कि फौत भी हो रहे ने। इस इंग्लैंड विच साडे ते कोई सिस्टम है कि जिहदे विच असीं अपने बच्चों नूं भेज सकने हैं ताकि वो भी ऐसा पढ़न ते ऐसा अहले सुन्नत दी खिदमत करदे रहन। शाह साहब अल्लाह ताला तुहानू लंबी उम्र दे, अल्लाह तुहाडे इल्म च अमल च बरकत फरमाए ते अल्लाह ताला तुहानू दुश्मनां दी नजर तो बचाए। ते तुसीं वाकई हुण मैं इत्थे नारा मारन ते दिल करदा है कि वाकई तुसीं अहले सुन्नत दे शेर हो। तुहाडी तकरीरां सुनी जिहदे शेर मार रहे ने आवाज दिल करदा असीं भी यकीन करो वाकई तुसीं शेर हो। शाह साहब अल्लाह ताला तुहानू लंबी उम्र देवे, अपना ख्याल रखे, बस दुआवां च याद करते रहियो। अल्लाह खुश रखे तुहानू, अल्लाह सलामती दे सब अहले मोहब्बत नू, अहले सुन्नत व जमात।
جی حضرت بات مکمل ہو گئی تھی کلمہ شریف والے. ہاں جی, یعنی اس میں جوڑ کے لکھنا جو ہے, اس میں کسی قسم کی کوئی معاذ اللہ اگر کوئی سمجھتا ہے کہ قباحت ہے تو اس کا عقیدہ بہت برا ہے. البتہ اگر کوئی سجا کے لیے, خوبصورتی کے لیے کوئی ایسے توازن سے لکھتا ہے کہ ایک طرف اس نے کلمہ شریف کا پہلا یعنی حصہ توحید کا لکھ دیا, دوسری طرف رسالت کی گواہی لکھ دی, نیچے جو ہے صحابہ پاک کے نام لکھے ہیں, تو اس ترتیب کسی تزئین کی صورت میں کی ہے تو کوئی اس میں حرج نہیں, نہ اس کو فصل کہنا چاہیے. فصل جب رب نے نہیں بنایا درمیان میں تو فصل کی ضرورت نہیں ہے, ملا کے جوڑ کے لکھنا جو ہے. اور یہ برابری بھی نہیں ہے, برابری بھی نہیں. کیوں؟ اس لیے کہ جب لا الہ الا اللہ کہا جاتا ہے تو اس میں اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کا, اس کی الوہیت کا بیان ہے, اور جہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام ہے وہاں اللہ کے رسول ہونے کے بیان ہے. اس لیے برابری کہاں ہوئی؟ وہ اللہ ہے, یہ رسول ہیں, اس کے رسول ہیں. اس لیے نام برابر لکھ دینے سے کسی جاہل آدمی کے ذہن میں اگر یہ جاتا ہے کہ اس سے تو یہ برابری کر رہے ہیں, برابری نہیں کر رہے ہیں. وہ اللہ کو الہ مان رہے ہیں اور محمد رسول اللہ کو الہ کا رسول مان رہے ہیں. اس لیے بڑا فرق ہے. یعنی الہ کا رسول ہونا اور بات ہے, الہ ہونا اور بات ہے. اس لیے جس طرح رب جل وعلا نے اپنے نام کے ساتھ محمد الرسول اللہ قرآن میں بھی موجود ہے, تو اللہ کے رسول ہے, محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں. اب یہ ترتیب آئی ہے. اب دیکھیے اس ترکیب میں محمد رسول پہلے لفظ آتا ہے, اللہ بعد میں آتا ہے. لیکن اگر ترجمہ دیکھیں تو اللہ کے رسول ہیں, اضافت تو پھر اللہ کی طرف ہے نا یہاں بھی. تو اس میں بھی یعنی یہ کوئی نہیں کہہ سکتا کہ الہ کے نام سے یعنی اس میں جلالت سے محمد رسول پہلے آیا. کیوں کہ پہلے بھی آیا تو اضافت تو اللہ کی طرف ہی ہے نا. اس لیے یہ باتیں کوئی کم علم کر سکتا ہے کہ اگر جوڑ کے لکھنے کو وہ بے ادبی تصور کرے. کیوں کہ لکھنے والے جو کچھ لکھ رہے ہیں اس میں عقیدہ بالکل واضح ہے کہ اللہ الہ ہے, اس کے بغیر معبود حقیقی اور کوئی نہیں, اور الہ اور کوئی نہیں, واجب الوجود اور کوئی نہیں, اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس الہ کے رسول ہیں. سبحان اللہ. تو اس لیے جوڑ کے لکھنا یہ تو الہی سنت ہے, کیونکہ جب عرش کے ماتھے پر لکھا ہے تو ہمارے گھروں کے ماتھے پر لکھا ہو, یا ہماری دکانوں پر لکھا ہو, یا ہمارے کیلنڈر ایسے لگے ہوں, یا ہمارے گھروں میں, بلکہ میں تو یہ کہتا ہوں یہ تحریک, یہ موومنٹ ہونی چاہیے عاشقان مصطفیٰ کی, کہ کوئی گھر, کوئی دکان, کوئی عزت کی جگہ ایسی خالی نہ ہو جہاں پر پیارے اللہ کا نام اور پیارے رسول کا نام نہ لکھا ہو. ہر جگہ پہ لکھنا چاہیے. عمران صاحب ہیں ہمارے ساتھ برمنگھم سے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. شاہ صاحب پہ سوال کرنا تھا. جی کیجیے. جی سوال یہ ہے کہ اولیاء کرام, نبیوں کرام سے مانگنا, اگر ان کے قبر پر جائیں, ایک ہے ان کے سے دعا مانگنا اور ایک ہے ان کے ڈائریکٹ مانگنا, مثلا اولاد ہو گئی یا صحت یا دولت یا یہ چیزیں, یہ جائز ہے ڈائریکٹ مانگنا کہ وہ ہم کو اولاد دیں, یا صرف دعا مانگ سکتے ہیں ان سے؟ اگر جائز ہے پھر ان کی دلیل کیا ہے؟ ٹھیک, بہت شکریہ, جزاکم اللہ. جی حضرت, یہ یاسر صاحب کا مختصر سا سوال تھا حضرت, کہ اگر یہاں پہ کسی بچے نے درس نظامی یا دینی علم حاصل کرنا ہو تو آپ کے نالج میں کوئی ایسا مدرسہ ادارہ ہے جہاں پہ وہ درس نظامی پڑھ سکتا ہے؟ میں ایک ادارے کا ویسے صرف کسی کا نام لوں تو میں سمجھتا ہوں کہ دوسروں کی شاید حق تلفی ہو, یا کہیں کہ یہ ترجیح بلا مرجع کس طرح یعنی ایک ترجیح دے دیتے ہیں, یہ نام لیتے ہیں. میرے علم میں تقریباً ہر شہر میں ایسے ہمارے علماء اور مدارس موجود ہیں. مانچسٹر میں بھی ہیں, بریڈ فورڈ میں کئی ہیں الحمدللہ, اور اس طرح اور شہروں میں بھی ہیں, برمنگھم میں بھی ہیں. تو یاسر صاحب سے میں یہی کہوں گا کہ اگر وہ مجھ سے پوچھ لیں تو میں انشاءاللہ العزیز ایسے علماء کرام اور ایسی باقاعدہ جماعتیں بتا سکتا ہوں کہ جہاں پہ باقاعدہ کلاس درس نظامی کی کلاسیں ہو رہی ہیں, اور طلباء الحمدللہ یہاں بھی فارغ و تحصیل ہو رہے ہیں اور مکمل درس نظامی پڑھ رہے ہیں. سبحان اللہ. محمد اعظم صاحب کا اور عمران صاحب کا ایک ہی سوال ہے حضرت, وسیلہ صرف زندہ کا ہو سکتا ہے تو کیا قبر کے قریب تلاوت کر سکتے ہیں؟ اور انہوں نے یہ کہا کہ ڈائریکٹ مانگنے کی دلیل کیا ہے؟ میرا خیال ہے شاید انہوں نے وہ پہلی گفتگو سنی نہیں ہے. آج میں یہ بات تو پہلے عرض کر چکا ہوں کہ
جو ڈائریکٹ مانگنے کا مسئلہ ہے وہ بھی بار بار ہم بیان کر چکے ہیں. اصل میں مسئلہ یہ ہے کہ جب ایک موحد سوال کرتا ہے نا جی اللہ کی توحید پر جس کا ایمان ہے، وہ ڈائریکٹ بھی مانگے انبیاء سے یا اولیاء سے تو وہ مشرک نہیں ہوتا. اس کی وجہ یہ ہے کہ اس کا اعتقاد یہ ہے کہ یہ اللہ کی مدد کے مظہر ہیں، اور اللہ کی مدد کا مظہر سمجھ کے اگر ان سے پکارتا ہے تو یہ تمام اصولیین نے اس کو لکھا ہے مجاز عقلی اس کو کہتے ہیں. کہ جیسا کہ علامہ تفتزانی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کی مثال جو ہے اصول میں بھی لکھی ہے، علم معانی کی کتابوں میں بھی لکھی ہے، کہ جب کوئی کہتا ہے کہ شفت طبیب المریضہ یا انبت الربیع البخلا، یہ مثال انہوں نے لی ہے مجاز عقلی کی، کہ جب کہتا ہے کہ موسم بہار نے سبزہ اگایا، تو یہ کلمہ اگر موحد کہتا ہے تو وہ مشرک نہیں ہوتا. کیوں؟ اس لیے کہ موحد کا یہ ایمان ہے. موحد کا مطلب یہ توحید پر ایمان کامل رکھتا ہے. اس کا یہ ایمان ہوتا ہے کہ موسم بہار میں رویدگی کا سبزہ اگانے کی جو تاثیر ہے، اثر ہے، یہ بھی تو قدرت نے پیدا کیا ہے. یہی کلمہ اگر کوئی مشرک کہتا ہے تو اس کا کلمہ کفریہ ہوتا ہے، لیکن جب مومن کہتا ہے تو اس کے نزدیک یہ جائز ہے. جیسا کہ کہا جاتا ہے ایک مومن آدمی یہ کہتا ہے موحد کہ شفت طبیب المریضہ، کہ طبیب سے حکیم سے فلاں مریض بچ گیا اور اس طبیب نے شفا دی مریض کو. ہمارے روزمرہ محاورات میں حکیموں ڈاکٹروں کے بارے میں یہ پتہ نہیں، اس سے تو ہزارہ لا علاج بچے ہیں جی، بڑی اس کے ہاتھ میں شفا ہے. تو یہ کلمات ایک موحد جب کہتا ہے تو کوئی حرج نہیں، یہ مجاز عقلی ہے. اور معانی، علم معانی کے ماہرین، علم بیان معانی والوں نے، علامہ تفتزانی نے یہ مثالیں نقل فرمائی ہیں مجاز عقلی کی. کیوں؟ اس واسطے کہ مومن کا یہ ایمان ہوتا ہے کہ طبیب کی دوائی میں، اس کی تجویز میں، تشخیص میں، یعنی ڈائیگنوز کرتا ہے جب وہ، تو اس ملکے کے اندر بھی جو کچھ ہے وہ بھی اللہ تبارک و تعالی جل شانہ کی طرف سے رکھا گیا ہے. اس لیے یہ مجاز عقلی کے تحت اگر وہ اس سے سوال کر لیتا ہے اور یہ سمجھتا ہے کہ میں ان سے بچ گیا، لفظ اس طرح بولتا ہے کہ میں فلاں درگاہ پر گیا تو بچ گیا، تو جب طبیب جسمانی کی دوائی کی تاثیر کہنے سے بندہ مشرک نہیں ہوتا، تو طبیب روحانی کے دم سے کہ وہ قرآن پڑھ کے اسے دم کیا ہوتا، یہ کہہ دینے سے کس طرح مشرک ہو جائے گا؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک گولی اگر ریسوچین کی یا کوئی اس قسم کی گولیاں جو آج کل مشہور ہیں درد سر، تو اس پر ایمان رکھنا جائز ہے، اور کوئی سورہ فاتحہ پڑھ کے دم کر دے تو اس پر ایمان رکھنا ناجائز ہے. اس کا مطلب سورہ فاتحہ کی قدر و قیمت کو یا تاثیر کو وہ ایک گولی سے بھی کم سمجھتا ہے. ایسپرین کی یا ڈسپرین کی گولی جتنا اثر مان لینا حرج نہیں ہے، اور سورہ فاتحہ کا اثر مان لینا شرک و کفر ہو جائے گا. یہ بات قطعاً غلط ہے، اور اصولیین نے اس کو بالکل واضح طور پر بیان کیا ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے. اور یہ میں پہلے عرض کر چکا ہوں کہ یا رسول اللہ قد توجہت بک، یہ جو تعلیم حضور نے اس دلیل البصر کو سکھائی ہے اور جامع ترمذی اور سنن ابن ماجہ میں موجود ہے، تو یہ ڈائریکٹلی تو ہے کہ آپ کیجئے، آپ نے رب سے بھی کر دیجئے، تو آپ کیجئے نا، سوال آپ کیجئے. ٹھیک ہے جی. اور اسی طرح واستغفر لهم الرسول میں پہلے عرض کر چکا ہوں، اور اس کی سینکڑوں مثالیں موجود ہیں اقوال میں اور احادیث مبارکہ میں بھی. تو اس لیے اس میں کوئی حرج نہیں. البتہ یہ بات ہے کہ کوئی مستقل سمجھتا ہو بندوں کو، ان کی مدد کو مستقل سمجھے استقلالاً، تو یہ غلط ہے. اس لیے کہ استقلالاً نہیں کر سکتے، استقلالاً ذات باری تعالی، ذاتی قدرتیں اسی کی ہیں، اس میں کسی قسم کا شک و شبہ نہ ہونا چاہیے. اور یہ جو انبیاء کرام، رسول اعظام، اولیاء اللہ ہیں، تو اس کی مدد کے مظہر ہیں. یہ جو کچھ بھی کسی کی مدد کرتے ہیں تو اللہ حکم الحاکمین جل وعلا کی مدد ہوتی ہے، ان سے ظاہر ہوتی ہے. سبحان اللہ. ہمارے ساتھ ایک کالر ہیں، احمد حسین صاحب ہیں، اسپین سے. جی ارشد صاحب. السلام علیکم. وعلیکم السلام. شاہ صاحب خدمت السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. سوال ہے بھائی، ایک بندہ صبح رمضان سے روزہ رکھتا ہے کہ شام کو شراب پیتا ہے، اس کا آمد رمضان تھی کیا ثواب لبے تھا کہ نہیں؟ شام کو شراب پیتا ہے تو اس کو روزے کا ثواب ملے گا یا نہیں؟ جی ٹھیک ہے، چلیے، بہت مہربانی. بہت شکریہ. جی حضرت،
نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سنت افعال پر کوئی جامع کتاب کا نام ارشاد فرما دے. یہ کالر کا ایک تھا سوال. جی یہ اس سلسلے میں یہ گزارش ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سنتیں جو ہیں ان پر جامع ابواب جو ہے نا وہ آداب کے مستقل اس پر سیاستہ میں ابواب ہیں. اور اگر الگ کسی کتاب میں دیکھنا چاہیں تو امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی کتاب الادب المفرد دیکھیں. زندگی کے تمام جو کام ہیں اور تمام افعال ہیں ان کے بارے میں احادیث مبارکہ امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے جمع فرمائی الادب المفرد. اور الادب المفرد کا اگر کوئی اردو پڑھتا ہے تو دستور حیات کے نام سے بھی یہ پورا ترجمہ ہو گیا اس کا الادب المفرد کا. اور الادب المفرد پوری زندگی کو جامع کتاب ہے کہ جس میں احادیث مبارکہ سے ہر فعل پر جو سنت طریقہ ہے اور جو دعا ہے وہ بھی آپ نے نقل فرمائی ہے. اس طرح شمائل ترمذی اگر دیکھیں امام ترمذی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی جو شمائل شریف کی کتاب ہے تو سرکار کی تمام عادات مبارکہ آپ کے شمائل مبارکہ خصائل مبارکہ ان کا بڑا وسیع بیان ہے. اور یہ شمائل شریف جو ہے اس کا بھی ہر زبان میں ترجمہ مل جاتا ہے, انگلش میں بھی اردو میں بھی مل جاتا ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ الادب المفرد شریف دیکھیں, شمائل ترمذی دیکھ لیں, اس میں وہ تمام سنتیں جو ہیں وہ جمع آپ کو مل جائیں گی اور مستند ترین ہے. ویسے ہمارے بزرگوں نے اکابر نے اور بھی کتابیں حدیث پاک کی ایسی جمع کی ہیں, لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ بہت اکابر کی کتابیں ہیں جو خود ایک یعنی اتھارٹی ہیں, یعنی اتھینٹک بکس ہیں یہ, کہ بعد میں لوگوں نے کچھ اور حوالوں سے بھی لکھا ہے. لیکن یہ کتابیں جو ہیں یہ تو مرجع کی حیثیت رکھتی ہیں, ماخذ ہیں کہ ان سے لوگ جو ہیں وہ لے کر کے کتابیں بناتے ہیں. تو چونکہ آج کل یہ ترجمہ ہو چکی ہیں اس لیے میں سمجھتا ہوں, ورنہ ان کو سمجھنا ظاہر صاحب علم کا کام تھا کہ اگر عربی جانتا ہوتا. اگر اب وہ اس طرح نہیں کوئی عربی جان سکتا تو اب انگلش میں بھی اردو میں بھی مجھے پتا ہے کہ اس کے ترجمے ہو چکے ہیں. تو یہ کتابیں شمائل ترمذی ایک اعلیٰ ترین کتاب ہے اور امام ترمذی رحمۃ اللہ میں سیاہ میں سے ہیں, انہوں نے اس کو جمع کیا. اور اسی طرح الادب المفرد تو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب ہے, خود انہوں نے جمع فرمائی. اور اگر بعد کی کتابیں دیکھنا چاہیں تو حضرت مفتی جلال الدین احمد امجدی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب ہے انوار الحدیث. اب اس کا ماشاءاللہ انگلش میں ابھی ترجمہ آیا ہے, اس وقت چھپ چکا ہے اور بڑا خوبصورت ترجمہ ہے, تو اس کو بھی دیکھا جا سکتا ہے. اور بھی کئی کتابیں ہیں اس میں, کوئی کسی ایک کی تو میں. بہت شکریہ. اگلا سوال تھا حضرت رابعہ بہن کا ویل سے. انہوں نے پوچھا کہ حاملہ ہو جانے کی صورت میں 1.25 سال کا بچہ ہو جی تو کب تک اس کو فیڈ کروا سکتی ہے عورت؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. رابعہ بہن کے سوال کا جواب یہ ہے کہ بچہ جو ہے نا حاملہ ہونے کی صورت میں ماں جو ہے پہلے بچے کو جو تولد ہو چکا ہے 1.25 سال کا ہو چکا ہے اس کو دودھ پلانے میں یعنی اگر والدہ کو کوئی دقت ہو, یعنی اب حمل ہونے کی صورت میں کوئی کمزوری ان کو محسوس ہوتی ہے یا تکلیف محسوس ہوتی ہے تو اس صورت میں بھی دودھ ان کا جو ہے نا روک سکتے ہیں. اب بچہ جو ہے اگر وہ اس دودھ پینے میں کوئی تکلیف محسوس کرتا ہے کہ اس کے نظام ہضم میں کوئی تبدیلی, کیونکہ جب حمل ہوتا ہے تو اس صورت میں دودھ جو ہے اس کی کیفیت میں فرق آ جاتا ہے, طبی لحاظ سے بھی یہ ثابت ہے اور عملاً بھی ایسا موجود ہے, کتابوں میں بھی لکھا ہے. دونوں صورتوں میں دودھ اگر چھڑانا چاہیں تو چھڑا سکتے ہیں, لیکن یہ دونوں کیفیات اگر نہ ہوں, نہ ماں کو کوئی تکلیف ہے نہ بچے کے ہضم میں کوئی تبدیلی ہے, تو پھر متفق علیہ یہ ہے کہ 4 ماہ تک تو کوئی حرج نہیں ہے, پلا سکتی ہیں. اور چاہیں اگر اس سے زیادہ کوئی تکلیف نہ ہو تو بھی پلا سکتی ہیں, لیکن کوئی قید نہیں ہے, اس کی کوئی قید نہیں ہے. لیکن اگر اس میں کوئی بھی تکلیف محسوس کریں وہ خود, یعنی اگر اتنی کمزوری محسوس کریں یا دودھ کے اندر سمیت پیدا ہو جاتی ہے, دودھ جب حاملہ ہوتی ہے عورت تو اس کے بعد کچھ عرصہ کے بعد دودھ میں ایسا زہر پیدا ہوتا ہے سمیت کہ بچے کے لیے نقصان دہ ہوتا ہے. تو اب 1.25 سال کا بچہ جو ہے وہ خوراک دوسری لے سکتا ہے. مناسب فاصلہ اگر حمل کے درمیان ویسے ہی رکھا جائے کہ حولین کاملین 2 سال یا 2.5 سال کا عرصہ بچہ مکمل دودھ پی لے, من اراد ان یتم الرضاعہ, اگر والدین رضاعت کی مدت مکمل کرنا چاہتے ہیں تو یہ ہے حولین کاملین, کہ وہ 2 سال پورے پلائیں.
لیکن اگر اسے کم مدت میں ایسی صورت پیدا ہو گئی ہے تو اس صورت کے اندر دونوں صورتیں سامنے ہیں. والدہ کے لیے تکلیف ہے تو بھی چھڑا سکتی ہے اور اس کو دودھ کوئی لگا لے خوراک جس سے اس کو گزارا ہو جائے. بچے کے لیے سمیت ہو جاتی ہے تو بھی چھڑا سکتی ہے. لیکن دونوں صورتیں اگر نہیں ہیں تو پلانا چاہے تو پلا سکتی ہے. جی ماشاءاللہ. محترم ایم خان صاحب نے بریڈ فورٹ سے سوال کیا مجدد پاک کے جنازے کے حوالے سے. جی اس پر آپ ذرا تھوڑی تفصیل بیان فرمائیں. جنازہ حضرت کا جنازہ یعنی کس طرح ہوا یا کس طرح پڑھایا؟ مجدد پاک کے جنازے میں میرا خیال ہے ان کا اشارہ کوئی اس بات کی طرف تھا کہ اس میں کوئی خاص واقعہ پیش آیا. اور حضور مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ کی نماز جنازہ آپ کے فرزند گرامی نے ہی پڑھائی ہے، اور آپ کا جو وصال ہے، وصال مبارک ہے، اس میں آپ نے جو تجدیدی کام آپ کے ذمہ تھا یعنی قدرت کی طرف سے تجدید کا کام یہ ہوتا ہے کہ دین اسلام کو ایسی زندگی بخشے مجدد کہ اس کے اندر حکام سے، عوام سے، جس طرح سے بھی یعنی رسم و رواج سے تحریف دین کا خطرہ ہو یا اس کے اندر کوئی غبار اس پر آ جائے بدعت کا، خرافات کا، تو مجدد کا کام ہے کہ دین اسلام کی تعلیمات کو اس شکل میں پیش کرنا جیسے نبی کریم علیہ السلام دین جو ہے نا وہ چھوڑ کے گئے ہیں، اسی طرح نبی پاک علیہ السلام کی سنتوں کو زندہ کرنا اور شریعت کو اس کی اصل تعبیرات کے ساتھ اجاگر کرنا، یہ ہے مجدد کا کام. یعنی وہ تجدید کرتا ہے، اس کو تازہ کرتا ہے، نیا تو نہیں لاتا وہ لیکن اس کو نئے کی طرح بناتا ہے، یعنی مجدد اس کو تجدید کرتا ہے. اور تجدید کس چیز کی ہو جاتی ہے کہ اس پر بدعات یا زمانہ مرور زمانہ کے ساتھ جو غبار آ جاتا ہے نا بدعات کا یا دنیاوی رسوم و رواج تمدن کا، اس کو الگ کر کے سنت نبوی کو اس کے اصل رنگ میں لوگوں کے سامنے پیش کر دیتا ہے. یہ ہے تجدید کا مطلب. تو حضور مجدد الفسانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کہ سینکڑوں خلفاء تھے جس وقت آپ کا وصال ہوا. آپ کی اولاد پاک، آپ ماہر تھے تصوف میں، طریقت میں اور دعوت و ارشاد کے منصب پر فائز تھے. تو حضرت مجدد علیہ الرحمہ اس حال میں دنیا تشریف لے گئے ہیں کہ آج 400 سال سے زیادہ عرصہ گزر چکا ہے آپ کے وصال مبارک کو، کہ 400 سال کے قریب ہو رہے ہیں کہ 11ویں صدی ہجری کے اوائل میں آپ کا وصال ہوا ہے. حضرت مجدد علیہ الرحمہ کے وصال کے سے لے کر آج تک آپ نے اتباع شریعت، اطاعت اللہ اور اطاعت الرسول کا جو نقشہ پیش کیا ہے، الحمدللہ اس کی گرفت آپ کی تشریحات اور آپ کی تبلیغ دین کی 400 سال کے بعد بھی بالکل زندہ و پائندہ موجود ہے. اسی لیے حضرت آفتاب پنجاب علامہ عبدالحکیم سیالکوٹی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے آپ کے کارناموں پر یہ فرمایا تھا کہ یہ تجدید میاں کی نہیں بلکہ یہ الف ثانی ہے، اور ان کی تجدید الف ثانی کے لیے ہے، یعنی دوسرے 1000 سال تک ان کے تجدیدی کارنامے جائیں گے. اور یہ آفتاب پنجاب مفسر قرآن علامہ عبدالحکیم سیالکوٹی رحمۃ اللہ علیہ کی جو بات تھی یہ بالکل درست معلوم ہوتی ہے، کیونکہ 1 صدی تک آپ کا فکر جو ہے نا اس کے اثرات نہیں ہیں، 4 صدیاں گزرنے کے بعد بھی آپ کے افکار تازہ ہیں. اس لیے معلوم ہوتا ہے کہ آپ کی تجدیدی کارنامے جو ہے 1000 سال جو آپ کا لقب دیا گیا ہے کہ آپ مجدد 1000 سال آئے، یقیناً اس کی تازگی آج بھی موجود ہے. بہت شکریہ. فصیح صاحب نے والتھم سٹور سے سوال کیا فتاوی رضویہ میں داڑھی شریف کو قبضہ بھر واجب قرار دیا گیا ہے، جی کسی اور نے بھی داڑھی شریف کو قبضہ بھر واجب قرار دیا ہے اعلی حضرت کے علاوہ؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. قبضہ داڑھی کے وجوب پر بے شمار محققین کے فتاوی موجود ہیں، خود ائمہ 4 کے فتاوی اس پر موجود ہیں، اور حضرت قاضی ثناء اللہ صاحب پانی پتی رحمۃ اللہ علیہ اعلی حضرت سرکار رحمہ اللہ سے پہلے بزرگ گزرے ہیں. آپ کی کتاب جو ہے مالا بدہ منو، فقہ کی کتاب جو بالکل ابتدا میں پڑھائی جاتی ہے، اس کے اندر بھی یہ موجود ہے کہ بیش از قبضہ یعنی تراشیدن ریش بیش از قبضہ حرام است، اور اس کی تشریح آپ نے یہی لکھی ہے کہ حرام کیوں ہے، کیونکہ یہ واجب شرعی ہے کہ قبضہ داڑھی اور اس سے بیش یعنی ایک قبضہ سے پہلے اس کو کٹا لینا، چھوٹی کرنا، یہ حرام ہے.
تصوف کے اور طریقت و شریعت کے یہ امام ہیں، بہت بڑے مفسر قرآن ہیں، قاضی ثناء اللہ پانی پتی رحمۃ اللہ، حضرت شاہ عبد العزیز صاحب محدث دہلوی، حضرت علامہ ارشاد حسین رامپوری رحمۃ اللہ علیہ، یہ معاصرین میں سے ہیں۔ تو انہوں نے بھی لکھا، اور ائمہ اربعہ کے جو اقوال ہیں اس پر موجود ہیں اپنی کتب میں کہ وہ واجب کا قول کرتے ہیں، اور واجب کا ثبوت یہی ہے کہ نبی پاک نے صیغہ امر کے ساتھ اس کو فرمایا، اور پھر صحابہ اس کی تشریح صیغہ امر کی یہ کرتے تھے کہ قبضہ کے بعد کٹا کے کہتے تھے کہ یہ ہے سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ اور یہ بھی حدیث پاک میں صحیح حدیث میں موجود ہے کہ نبی کریم علیہ السلام کی داڑھی مبارک جو ہے سینہ مبارک کو بھر لیتی تھی۔ سبحان اللہ، یہ اس کی تشریح ہے داڑھی کی۔ بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ داڑھی کا ثبوت ہے کہ داڑھی کتنی ہے، اس کا نہیں ہے، تو یہ اس کے ثبوت ہے، فقہاء نے اسی لیے اس کا تعین کیا ہے۔ فتاوی رضویہ کے علاوہ بھی علماء نے لکھا، اور غالباً انہوں نے یہ بھی کہا کہ مختلف ممالک کے علماء کیا اس بات کو مانتے ہیں، تو مختلف ممالک کے جو متدین علماء ہیں، متقی متورع، وہ مانتے ہیں، اور جو ہیلے باز ہیں وہ ہیلے نکالتے ہیں۔ اس پر میں دونوں طرف سے میں کوئی بات کہنا چاہتا کہ وہ نہیں کہہ رہے۔ ایک تو یہ بات ہے کہ حکومتوں کا بھی کچھ ایسا اثر ہے سیاسی بھی، کہ داڑھی مبارک کو ایک علامت اس کی آج کل سمجھی جاتا ہے کہ یہ فنڈامنٹل لوگ ہیں، اور یہ ایک قسم کے یہ سمجھا جاتا ہے کہ یہ قدامت پرست علماء ہیں، یوں کہا جاتا ہے، لیکن یہ سنت ہے، سنت ہے۔ تو ہیلا بازوں کے لیے یہ کہتا ہوں کہ اگر گرو نانک کے ماننے والوں کو تکلیف نہیں ہے تو محمد رسول اللہ کے ماننے والے جو ہیں وہ کیوں ہیلے بازی پر اتر آئے ہیں، اس کا بوجھ کیوں محسوس کرنے لگے؟ کوئی آج تک یہ ثابت کر سکتا ہے کہ قبضہ مبارک سے داڑھی کم تھی آپ کی؟ یہ تو کوئی بھی نہیں ثابت کر سکتا۔ تو جب صحابہ اس کی تشریح کر رہے ہیں، اور داڑھی مبارک اپنی پکڑ کے، میں نے سنن ابی داؤد سے بارہا یہ حدیث پاک پیش کی ہے کہ حضرت عبداللہ ابن عمر قبضہ کے باہر کاٹ کر کہتے تھے یہ ہے سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ یعنی مقدار کی جو تشریح ہے اس بارے میں کبھی بھی کسی امت میں کسی نے شک نہیں کیا، یہ اس دور کے ہیلے بازوں کا کام ہے۔ اور ہیلے بازی جو ہے نا، وہ آپ کو پتہ ہے کہ دین سے روح کو کھینچتی ہے، دین کی روح کو ختم کرتی ہے، خارج کرتی ہے، اور لوگوں نے نفس پرستی، اور پھر دنیا کے لیے۔ تو ہم اپنے معاملات کو دیکھیں، اس بارے میں ہمیں صحابہ پاک کا طریقہ دیکھنا چاہیے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ جب سفیر بن کے سرکار کے گئے ہیں، تو سیرت کی کتابوں میں یہ واقعہ موجود ہے کہ آپ اپنی جو ہے ٹخنے وہ ننگے رکھے ہوئے تھے، تو آپ کا چچا زاد بھائی آپ کو کہتا تھا کہ عثمان، یہ جو دنین قسم کے لوگ ہیں ہلکے، یہ ان کا کام ہے کہ وہ اس طرح کپڑا ان کا تھوڑا ہوتا ہے نا، تو ٹخنے ننگے رکھے، تو سارا دین کیا تمہارا ٹخنے ننگے رکھنے میں ہی ہے؟ تو آپ نے جو جواب دیا نا، وہ جواب اس وقت دنیا سن رہی ہے اور مجھے پیش بھی کرنا چاہیے۔ آپ نے فرمایا دین کس میں ہے، ٹخنے ننگے رکھنے میں یا ڈانکنے میں؟ اس طرف مت جاؤ، مجھے اس بات پر فخر ہے جو میرے رسول کا طریقہ ہے۔ سبحان اللہ، بس میں صرف اس بات کو لیتا ہوں۔ اور حضرت عثمان غنی کی یہ بات جو ہے، سونے کے پانی سے زیادہ کوئی قیمتی چیز، کوئی ڈائمنڈ کی چیز ہو تو اس کے ساتھ لکھنے قابل ہے کہ ہمیں کسی چین چنا کی ضرورت کیا ہے، ضرورت نہیں، صحیح، جب آقا صلی اللہ علیہ وسلم اور 1.25 لاکھ انبیاء کی یہ سنت ہے۔ سبحان اللہ، تو بس اس سے آگے کوئی بات کرنے کی ضرورت نہیں۔ بہت شکریہ حضرت، جزاکم اللہ۔ ہمارا ناظرین پروگرام کا وقت اپنے اختتام کو پہنچا ہے۔ اگلا سوال بڑا اہم تھا فصیح صاحب کا نظام الاوقات پر، مگر اس کو اگلے پروگرام کے انشاءاللہ پہلے سوال کے طور پہ ہم لیں گے۔ نظام الاوقات کا مسئلہ بڑا اہم ہے، اور انشاءاللہ شاہ صاحب اس پر تفصیل سے گفتگو کریں گے، اور آئندہ سال کے لائے عمل کے لیے بھی درخواست اسپیشل کی جائے گی۔ اسی کے ساتھ ہی میں کیمرامین، کنٹرول پینل کے احباب، امت چینل کی پوری ٹیم کا بہت شکریہ، ناظرین و ناظرات آپ کا بھی بہت شکریہ، حضرت آپ کا بھی بہت شکریہ تشریف فرما ہوئے۔ آپ کا شکریہ جی، آپ نے اتنا ماشاءاللہ تحمل کے ساتھ اتنے سوالات کیے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو امت چینل کو برکتیں عطا فرمائے، اور سب ہمارے دیکھنے سننے والوں کو اللہ تعالیٰ برکات دے۔ اسی کے ساتھ ہی ناظرین گرامی پروگرام سے مجھے اجازت دیجیے، اگلے پروگرام میں پھر ملیں گے، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔